حق چاہے کتنا ہی لاغر کیوں نہ ہو، اس کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ حق در حقیقت ایک ایسا سچ ہے جو تنویر سحر کے مانند شفاف اور عیا ہوتا ہے۔ وہ ماہ جنوری کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک کانسٹیبل نے میرے پاس آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ایک عجیب و غریب لاش ملی ہے۔ مذکرہ کانسٹیبل کا نام خاور تھا۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے وہ خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ خاور، تمہاری حالت دیکھ کر تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے کسی خوفناک چڑیل سے ملاقات کر لی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معطل انداز میں کہا، کیا تم اس عجیب و غریب لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہو؟ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی لاش عجیب و غریب کیسے ہو سکتی ہے؟ جناب، میں نے اس لاش کو نہیں دیکھا، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ادھر موضوع کریم آباد سے 2 بندے اس لاش کی اطلاع دینے تھانے آئے ہیں۔ وہ دونوں برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا ہے وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ٹھیک؟ میں نے گہری سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم ان بندوں کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اوکے سر۔ جب میں اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں چوبی بینچ پر 2 افراد کو بیٹھے دیکھا تھا۔ انہوں نے گرم چادروں کی بھگلیں مار رکھی تھیں کہ میں ان کے چہرے نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں ان پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر اندر آ گیا تھا۔ آئندہ 15 سیکنڈ میں کانسٹیبل خاور نے مذکرہ بالان دونوں افراد کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک کا نام مقصود اور دوسرے کا نام سلامت تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور میرا تھانہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں تمہارے مسئلے کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتا ہوں۔ کانسٹیبل خاور نے مجھے جو کچھ بتایا تھا میں نے سردست اسے اپنے دماغ میں ایک طرف رکھ دیا تھا۔ میں فریادیوں کی زبانوں سے ان کی پریشانی کا احوال سننا چاہتا تھا۔ تھانے دار صاحب، ہمارا تعلق موضوع کریم آباد سے ہے۔ مقصود نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ہمارے گاؤں کے ایک گھر کی دیوار میں کسی بندے کی لاش پھنسی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کوئی لاش بھلا کسی دیوار میں کیسے پھنس سکتی ہے؟ بات یہ ہے تھانے دار صاحب، مقصود کا ساتھی سلامت وضاحت کرتے ہوئے بولا، عادل کا پچھواڑے ایک کمرے کی عقبی دیوار میں کسی نے اس سائز کا گول سوراخ بنایا ہے جس کے ذریعے عام جسامت کا کوئی بندہ بآسانی اندر سے باہر اور باہر سے اندر آ جا سکے۔ اسی موقع میں سے کسی شخص کا سر اور کندھے باہر نکلے ہوئے ہیں، اس کے جسم کا باقی حصہ گھر کے اندر ہے۔ اسی لیے مقصود نے اس لاش کے دیوار میں پھنسنے کی بات کی ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کرنے کے بعد سوال کیا، تم نے موقع میں پھنسے ہوئے اس شخص کے لیے لاش کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ مرد مذکور اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا؟ آپ وہاں چل کر خود دیکھ لیں تھانے دار صاحب۔ مقصود نے گہری سنجیدگی سے کہا، کسی نے اس بد نصیب شخص کے سر کو بری طرح کچل ڈالا ہے۔ نیچے زمین پر آپ کو خون بھی نظر آئے گا۔ سر کے عقبی حصے سے خارج ہونے والے لہو نے دیوار میں پھنسے ہوئے بندے کے چہرے کو تربتر کر رکھا ہے۔ مقصود کے پیش کردہ وضاحت کی روشنی میں مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ کانسٹیبل نے لاش کے حوالے سے عجیب و غریب کے الفاظ خواہ خواہی ادا نہیں کیے تھے۔ اس گھر کا مالک عادل اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ عادل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی شادی میں شرکت کرنے جمال گوٹ گیا ہوا ہے۔ سلامت نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اس گھر کے داخلی دروازے پر تالا پڑا ہوا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے ان سے استفسار کیا، تم دونوں موضوع کریم آباد سے یہاں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم کس سواری کے ذریعے تھانے تک آئے ہو؟ میں نے ان کی الجھن دور کرنے کی غرض سے کہا تھا، ہم ٹانگے پر سوار ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں سرکار، مقصود نے بتایا۔ ہمارا ٹانگا آپ کے تھانے کے باہر ایک طرف کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جا کر ٹانگے میں بیٹھو، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ 10 منٹ میں بھی آ رہا ہوں، پھر ہم ایک ساتھ کریم آباد جائیں گے۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گئے۔ موضوع کریم آباد میرے تھانے سے کم و بیش 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم سب ٹانگے پر سوار ہو کر جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ وہ در حقیقت عادل کے مکان کا عقبی حصہ تھا۔ میں کانسٹیبل خاور کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس موقع پر کم از کم درجن بھر افراد موجود تھے،
جن میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ اس وقت 10 بجے تھے۔ فضا میں ہر سو ٹھنڈک اور یکبستی بسی ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو وہاں سے دور ہٹایا اور لاش کا بغور جائزہ لینے لگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ عادل کے گھر کا عقبی حصہ تھا۔ اس مکان کے پچھواڑے ایک خالی میدان تھا۔ میرے متعدد اندازے کے مطابق اس گھر کا رقبہ 15 مرلے کے آس پاس رہا ہوگا۔ کراچی والے سے 400 گز کا مکان سمجھ لیں۔ ایک مرلہ 30 گز کے برابر کا خیال کیا جاتا ہے۔ جس شخص کی لاش کانسٹیبل کو خبر نے عجیب و غریب کہا تھا وہ میری نگاہ میں مذاق خیز اور حسرت ناک تھی۔ مکان کی عقبی دیوار میں لگ بھگ 1.5 فٹ کا قطر کا ایک ناموار سوراخ بنا ہوا تھا اور اسی سوراخ میں وہ بد نصیب بندہ اس طرح پھنسا ہوا تھا کہ اس کا سر اور کندھے تو باہر نکل آئے تھے مگر بدن کا باقی حصہ غالباً اس حصہ مکان کے اندرونی حصے میں تھا جو ظاہر باہر سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مذکورہ شخص کا چہرہ نیچے کی جانب تھا جو خون سے تربتر تھا۔ اس خون کا منبع کھوپڑی کا عقبی حصہ تھا جہاں پر کسی شکل پر انسان نے آئینی اوزار سے ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ کھوپڑی کا وہ مقام بری طرح تڑک چکا تھا۔ موسم کے باعث سر سے خون کا بہاؤ رک گیا تھا۔ اس عمل میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس بندے کا شمار زندہ انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے موقع پر موجود لوگوں کی مدد سے اس مردہ شخص کو کھینچ کر موخلے سے باہر نکلوایا اور اس شخص کی لاش کو اندر زمین پر رکھوا دیا۔ اس بندے کی عمر 30 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور گندمی رنگت کا مالک ایک صحت مند انسان تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ میں نے لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہاں موجود لوگوں سے استفسار کیا، تم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا ہے؟ چند گردنیں نفی میں متروک ہوئیں، بعض زبانیں انکار میں گویا ہوئیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً دقت محسوس نہیں ہوئی کہ جب 2 درجن افراد اس مقتول مرحوم کو نہیں جانتے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ نامرہ موضوع کریم آباد کا رہنے والا ہی نہیں تھا۔ حالات و واقعات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بدبخت چوری کی نیت سے دیوار پھاڑ کر عادل کے گھر میں داخل ہوا ہوگا۔ یقیناً یہ بات اس کے علم میں ہوگی کہ عادل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جمال گوٹ گیا ہوا ہے۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن کامیابی کی بجائے اس کے مقدر میں موت لگی ہوئی تھی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس نامعلوم شخص کا موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی چند متعلقہ سوالات اور بھی جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ وہ بندہ بآسانی دیوار پاڑ کر گھر کے اندر داخل ہو سکتا تھا تو پھر اس نے مکان کی عقبی دیوار میں موخلا بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ وہ وہاں کیا چیز چرانے آیا تھا؟ مال مسروقہ کہاں چلا گیا؟ گھر کے حالات کی کیا صورتحال ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے بیشتر سوالات کے جوابات گھر کے اندر داخل ہونے سے مل سکتے تھے اور یہی تک ممکن تھا جب گھر کا مالک وہاں موجود ہو۔ گھر کے اندرونی حصے تک رسائی حاصل کرنے کا ایک راستہ وہ موخلا بھی تھا۔ سطح زمین سے کوئی 2 فٹ اوپر 1.5 فٹ قطر کے اس موخلے کے توسط سے کسی بھی بندے کو گھر کے اندر بھیجا جا سکتا تھا، لیکن سردست مجھے یہ مناسب نہیں لگا اور میں نے فلفر 2 بندوں کو موضوع جمال کوٹ کی جانب دوڑایا تاکہ وہ عادل کو لے کر یہاں آ جائیں۔ جس وقت میں نامعلوم شخص کی لاش کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، اسی دوران میں کانسٹیبل خاور کو گھوم پھر کر کوئی ایسی شے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے اس پراسرار معاملے کو سمجھنے میں مدد مل سکے اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا۔ ملک صاحب، وہ میری طرف آتے ہوئے جانی لہجے میں بولا، یہ دیکھیں مجھے کیا ملا ہے۔ میں نے چوک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے ایک ہتھوڑا اور ایک چھنی نظر آئی تھی۔ میں نے ان دونوں اوزاروں کا بغور معائنہ کیا تو میرے ذہن میں گھنٹیاں سی بجیں۔ چھنی کے پلیٹ منہ پر سوکھی مٹی لگی ہوئی تھی جبکہ ہتھوڑے کے سر پر مجھے خون کے آثار دکھائی دیے۔ جب میں نے اس جمے ہوئے خون کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو اس کے اندر مجھے چند بال بھی چپکے ہوئے نظر آئے۔ بعد نظر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اسی چھلنی اور ہتھوڑے کی مدد سے دیوار میں وہ موخلا بنایا گیا تھا اور اسی ہتھوڑے کی ایک خطرناک ضرب نے اس نامعلوم شخص کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔
میں نے موقع کی کارروائی کو نپٹانے کے بعد نامعلوم شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دیا۔ کانسٹیبل خاور لاش کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے مذکرہ ہتھوڑا اور چھلنی بھی اس کے حوالے کر دیے تاکہ ان کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے۔ پوسٹ مارٹم کے علاوہ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ بھی اس معمے کو حل کرنے میں میری مدد کر سکتی تھی۔ اس وقت میں جس قسم کی حالات سے نفس آزما تھا، ان میں تو ایک پاؤں کے نشانات کی بڑی اہمیت تھی۔ اس یک بستہ رات میں کوئی بندہ بشر خواہ عادل کے مکان کے پچھواڑے آنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ مقتول اور قاتل تو بہرحال وہاں ضرور آئے تھے، لہذا ان کے قدموں کے نشانات سے میں بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ ان کا چہرہ مجھے بتا دیتا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے تھے۔ میں نے موقع پر موجود افراد میں سے کئی ایک سے پوچھ تاچھ بھی کی، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ ان میں سے کوئی بھی نہ معلوم مقتول یا اس کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے انہیں جائے واردات سے دور رہنے کی ہدایت کی اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ موضوع جمال کوٹ کریم آباد سے کم و بیش 8 میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع تھا۔ میں نے افتخار اور بشیر نامی 2 بندوں کو لگ بھگ 11 بجے دن جمال کوٹ کی طرف روانہ کیا تھا۔ موسم سرما کے دن نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔ میرے متحد اندازے کے مطابق ان بندوں کو سورج غروب ہونے سے پہلے جمال کوٹ پہنچ جانا چاہیے۔ باقی جہاں تک ان لوگوں کی واپسی کا معاملہ تھا تو اس معاملے میں وثوق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے یہ واقعہ اتنا سنسنی خیز اور خطرناک تھا کہ عادل کو تو راتوں رات ہی کریم آباد آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی خوجی بابا کو طلب کر لیا۔ میں عادل کی واپسی تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ لگ بھگ 20 منٹ کے بعد ہی خوجی منظور الہی عرف چاچا جھرا میرے سامنے حاضر تھا۔ حکم کریں ملک صاحب۔ سلام کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، کیسے یاد فرمایا سرکار؟ چاچا مخبر ہو یا خوجی؟ ان کی ضرورت کسی خاص معاملے میں ہی پڑتی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معطل انداز میں پوچھا، سمجھ لو میں نے تمہارے لیے کچھ مصروفیت نکالی ہے تاکہ تمہارے ہاتھ پاؤں اور دماغ کو زنگ نہ لگ جائے۔ چاچا جھرا کی عمر 70 کے آس پاس تھی۔ وہ متناسب قد کاٹ کا مالک سامنے رنگت والا شخص تھا۔ اس عمر میں بھی اس کی صحت قابل رشک نہیں تو انتہائی ٹھیک ٹھاک ضرور تھی، خصوصاً اس کی بینائی کا تو جواب نہیں تھا۔ 70 کے ہندسے کو چھونے کے باوجود بھی وہ بغیر اینک کے قرآن مجید پڑھ لیتا تھا۔ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے ملک صاحب۔ وہ مائنہ خیز نظروں سے مجھے دیکھ تکتے ہوئے بولا تھا کہ آپ کو میری صحت کا اتنا خیال ہے۔ حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آئندہ 10 منٹ میں میری نہایت مختصر میں چاچا جھرا کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر تر و تازہ لہجے میں بولا، چلیے ملک صاحب میں بالکل تیار ہوں۔ میں نے کانسٹیبل قادر کو بلا کر جھرا کو اس کے ساتھ نتھی کیا اور ضروری ہدایت دے کر انہیں کریم آباد کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر اس مہم کو سر کرنے نکلے تھے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد اس واردات کے بارے میں سوچنے لگا۔ کاشتکار عادل کو مکان کے پچھواڑے میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا، اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہی نکلتا تھا کہ وہ افراد چوری کی نیت سے عادل کے مکان کی عقبی دیوار میں سیڑھی لگا کر داخل ہوئے تھے۔ اس نے اپنے مطلب کا سامان سمیٹا اور پہلے ایک بندہ موکلے سے باہر نکلا، دوسرے نے مسرکہ کو باہر پھینکا اور جب وہ خود باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو پہلے اس نے اس کے سر پر آئینی ہتھوڑے کی ضرب لگا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود لوٹ کے مال کے ساتھ اسے وہاں سے لیے روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اس ہتھوڑی اور چھلنے کو بھی جائے وقوع کے نزدیک ہی پھینک گیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد کانسٹیبل خاور نے وہ ہتھوڑا اور چھلنی برآمد کر لی تھی۔ مذکرہ ہتھوڑے پر جمے ہوئے خون اور اس خون میں چپکے ہوئے بال یہی بتاتے تھے کہ دیوار کے اندر پھنسے ہوئے اس گھنگریالے بالوں والے نامعلوم بندے کو اسی ہتھوڑے کی مدد سے ہلاک کیا گیا تھا۔ نامعلوم اس لیے کہ موضوع کریم آباد کا کوئی بھی شخص اس بدنصیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کسی حد تک ایک دوسرے زاویے سے بھی غور کیا جا سکتا تھا، یعنی چور ایک ہی شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صاحب خانہ اور اس کے بیوی بچے اس رات گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس نے عادل کے گھر میں چوری کا منصوبہ بنایا، چھلنی اور ہتھوڑی کے ذریعے سے مکان کی عقبی دیوار میں موکلا بنایا۔ جب وہ اپنے مذموم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
موخلے سے باہر نکل رہا تھا تو کسی نامعلوم بندے نے ہتھوڑے کی ضرب لگا کر اسے نیند کی موت سلا دیا اور مال مسروقہ کے ساتھ جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ وہ نامعلوم بندہ کریم آباد کا رہائشی بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ مقتول نے عادل کے گھر سے جو کچھ بھی چرایا تھا وہ سارے کا سارا مال قاتل کے ہاتھ سے لگ گیا تھا، ورنہ وہ خاموش نہ رہتا اور مقتول کو وہاں سے نکلتے دیکھ کر چیخ چلا کر پورے گاؤں کو اس جانب ضرور متوجہ کرتا۔ میری یہ دونوں سوچیں پیچھے آئندہ حالات کا عکس تھیں۔ اصل حقیقت اس سے بھی مختلف ہو سکتی تھی۔ اس معاملے کی تہ رسائی حاصل کرنے کے لیے عادل کے گھر کا اندرونی ماحول دیکھنا بہت ضروری تھا اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ جمال کوٹ سے واپس آ جائے۔ ساں پیر کے بعد کانسٹیبل خاور سرکاری اسپتال سے واپس آ گیا اور اپنے ساتھ ایک سنسنی خیز خبر بھی لایا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ملک صاحب، میں جس بندے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال چھوڑنے گیا تھا اس کی جزوی شناخت ہو گئی ہے، اس نے ایک سنسنی خیز انکشاف انگیز لہجے میں مجھے بتایا۔ یہ جزوی شناخت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، مجھے بتاؤ عبرتناک موت کا شکار کرنے والا وہ شخص کون ہے اور اس کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس کی، خارج کے بھی ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ کریم آباد کا رہنے والا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کا خیال 16 آنے درست ہے جناب، وہ تصدیقی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس بندے کا نام فضلو کمال ہے اور اس کا تعلق موضوع جمال کوٹ سے ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اور وہ جزوی شناخت کا کیا قصہ ہے؟ ملک صاحب، ادھر اسپتال کی لیبارٹری میں ایک ٹیکنیشین ہے جس کا نام امتیاز ہے، کانسٹیبل نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ امتیاز کا خیال ہے کہ مقتول کا تعلق جمال کوٹ سے ہے اور اس کا نام افضل کمار اور فضلو ہے۔ مطلب یہ امتیاز کا خیال ہے؟ میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ اسے فضلو کے بارے میں یقین نہیں ہے، اسی لیے تم نے جزوی شناخت کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ جی ملک صاحب، وہ سبد میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دراصل جمال کوٹ میں امتیاز کی خالہ رشیدہ بی بی رہتی ہیں۔ وہ اکثر اپنی خالہ سے ملنے جمال کوٹ جایا کرتا تھا۔ اس نے مقتول کو وہاں کئی بار دیکھا ہے لیکن کبھی اس سے براہ راست بات چیت نہیں ہوئی۔ امتیاز بس مقتول کا نام جانتا ہے اور یہ بھی کہ مقتول ایک آوارہ شخص تھا۔ یہ جزوی شناخت اور ادھوری جانکاری بھی کافی ہے۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ضرورت پڑنے پر ہم امتیاز کو بھی پوچھ تاچھ کے لیے تھانے بلا سکتے ہیں۔ کانسٹیبل خاور نے میری تجویز کی تائید کی۔ ہمارے بیچ اس موضوع پر بات ہو ہی رہی تھی کہ کھوجی چاچا جھورا اور کانسٹیبل قادر اپنے مشن سے لوٹ آئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ موسم سرما کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات ہو چکی ہے۔ فضا میں دھند آمیز خن کی بدرجہ موجود تھی۔ میں نے کھوجی کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ سلام کر کے میرے سامنے ایک چوبی کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، ہاں بھائی چاچا، کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ تو حوصلہ افزا ہے ملک صاحب، وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ روشنی؟ میں نے 2 افراد کا کھرا نکال لیا ہے لیکن میرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے اپنے کام کو ایک مقام پر روکنا پڑا ہے مجھے۔ کل صبح وہیں سے دوبارہ شروع کروں گا۔ چاچا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی آج کارکردگی کی تفصیل سے بیان کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے ثابت میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ ملک صاحب، کریم آباد کے پہلو میں لگ بھگ فرانگ لانگ کے فاصلے پر ایک نہر ہے جس کا بہاؤ کریم آباد سے جنوب مغرب کی سمت یعنی جمال کوٹ کی طرف ہے۔ اس نہر کے ساتھ ایک کچا راستہ ہے جو کریم آباد کو جمال کوٹ سے ملاتا ہے۔ وہ ساتھ ہموار کرنے کی غرض سے موقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ کریم آباد کے ان سامنے نہر کے کنارے استدادہ ٹیلی کا ایک درخت ہے۔ مجھے اس درخت کے نیچے ایک گھوڑے کے قدموں کے نشانات ملے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس گھوڑے کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ٹیلی کے درخت کے ساتھ باندھا گیا۔ چاچا جھورا، میں نے قطعی کلامی کرتے ہوئے کہا تھا،
میں نے تمہیں قاتل اور مقتول کا کھلا نکالنے کا کام سونپا تھا اور تم گھوڑے کے کھوج میں لگ گئے۔ وہ دونوں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر کریم آباد پہنچے تھے ملک صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر انکشاف انگیز لہجے میں بولا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے قاتل اور مقتول کے ذکر سے بات شروع کرتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر معطل انداز میں بتانے لگا۔ دو افراد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر جمال کوٹ سے کریم آباد پہنچے تھے، یعنی نہر کے کنارے والے کچے راستے پر سفر کرتے ہوئے۔ جو گھوڑا انہیں کریم آباد لے کر آیا، اس کے کھرو کے دباؤ ہی سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کے پشت پر دو افراد کے برابر وزن موجود تھا۔ ٹہلی کے درخت کے نزدیک مجھے ان دونوں کے قدموں کے نشانات مل گئے۔ یہ وہی نشانات تھے جو مجھے جائے وقوع سے میں نے ایک کھوج کی ابتدا میں ہی اٹھا لیے تھے۔ بہرے کب اس نے ایک بار پھر توقف کیا اور دو چار گہری سانسیں لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ اپنے گھوڑے کو ٹہلی کے درخت کے ساتھ باندھنے کے بعد وہ دونوں کھیتوں کے اندر سے ہوتے ہوئے جائے واردات یعنی عادل کے مکان کے پچھاڑے میں پہنچ گئے۔ دیوار میں بنے ہوئے موقلے کے نیچے زمین پر ان کے قدموں کے نشان کئی جگہ بڑے واضح ملے ہیں، لیکن واپسی کے سفر میں مجھے ایک شخص کا ہی کھرا ملا ہے۔ وہ جائے واردات سے چلتے ہوئے ٹہلی کے درخت تک پہنچا تھا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جمال کوٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب کی بار اس گھوڑے کے پاؤں کے دباؤ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی پشت پر صرف ایک ہی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور قرائن سے یہی لگتا ہے کہ وہ جمال کوٹ کی طرف گیا ہوگا۔ میں نے ٹہلی والے درخت سے جمال کوٹ کی جانب کم و بیش 1 میل تک اس گھوڑے کے کھرے کا تعاقب کیا ہے۔ باقی کا کام انشاءاللہ کل کروں گا۔ کریم آباد سے جمال کوٹ کا فاصلہ 8 میل کے برابر تھا، یعنی ابھی چاچا جورا کو مزید 7 میل تک اس گھوڑے کے کھروں کا پیچھا کرنا تھا، تب کہیں جا کر یہ معلوم ہوتا کہ وہ گھڑ سوار جمال کوٹ گیا تھا، یا پھر اس سے بھی آگے کسی طرف۔ جو بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر جمال کوٹ کی طرف گیا ہے وہ قاتل ہو سکتا ہے۔ چاچا جورا کے خاموش ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، کیونکہ مقتول کو تو میں نے موقلے کے اندر سے کھینچ کر باہر نکلوایا ہے، اور میں نے یہ پنگا لیا ہے کہ مقتول کا نام فضلو کمال ہے اور وہ موضع جمال کوٹ کا رہنا والا ہے۔ پھر تو یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا ملک صاحب، وہ جوش بھری آواز میں بولا۔ جس بندے کے گھر میں چوری ہوئی وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جمال کوٹ گیا ہوا ہے، شاید اسی لیے قاتل اور مقتول نے اس کے خالی گھر کو نشانہ بنا دیا ہے۔ آپ کو اپنی تفتیش کا رخ جمال کوٹ کی جانب موڑ دینا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو چاچا، میں نے گول مول جواب دیا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ کھوجی جورا نے جو مجھے مشورہ دیا تھا وہ خاصا معقول اور جائز تھا، لیکن اس معاملے کے کئی ایک اور پہلو بھی غیر واضح تھے۔ مجھے عادل کی واپسی کا انتظار تھا، اس سے ملاقات کے بعد ہی میں کوئی مؤثر لائحہ عمل تیار کر سکتا تھا۔ اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق صاحب یعنی زمیندار عادل 8 جنوری بروز بدھ اپنی چھوٹی سالی ریحانہ کی شادی میں شرکت کرنے موضع جمال کوٹ گیا تھا، اور اس کی متوقع واپسی ہفتہ 11 جنوری بتائی گئی تھی، لیکن 8 اور 9 جنوری کی درمیانی رات اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں چوری نما قتل کی واردات ہو گئی تھی، جس کی اطلاع 9 جنوری جمعرات کی صبح مقصود اور سلامت نامی 2 بندوں نے تانے آ کر دی تھی۔ اس کے بعد ہی میں نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ عادل کے سسرال میں موضوع جمال کوٹ آباد میں تھی، اسی لیے وہ اپنے گھر کو تالا بند کر کے بیوی بچوں کے ساتھ جمال کوٹ گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کا نام زورا تھا اور 3 بچے علی اور ترتیب کچھ اس طرح تھے: 12 سالہ عادل، 8 سالہ نورین اور 5 سالہ نبیل۔ خوجی چاچا جورا نے جو مشورہ دیا تھا، موجودہ حالات میں وہ نہایت ہی موزوں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے گھڑ سواروں کا جو کھرا نکالا تھا وہ جمال کوٹ اور کریم آباد کے درمیان ان کی نقل و حرکت کو ظاہر کرتا تھا۔ پھر مقتول کی جزوی شناخت بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی کہ مقتول فضل کمار عرف فضلو کا تعلق موضوع جمال کوٹ سے تھا۔ انہی حالات و واقعات کی روشنی میں نے جمال کوٹ دائرہ لگا کر اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا، لیکن رات کے آخری پہر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے آئندہ روز کے پروگرام کو دھرم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ میں عموماً فجر کی نمازان کے ساتھ ہی بیدار ہو جاتا ہوں، یہ میرا سارا سال کا معمول ہے، لیکن جمعہ 10 جنوری کو جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 3 بجے تھے، اور میرے بیدار ہو جانے کا سبب وہ دھواں دار بارش تھی
جس کی مخصوص آواز نے مجھے قبل وقت جگا دیا تھا۔ وہ سرمایہ برسا کی ایک یکس رات تھی۔ اس بارش نے سردی کی شدت میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے گرم بستر کو الوداع کہا اور کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گیا۔ کوارٹر کا صحن اس وقت میرا مرکز نگاہ بنا ہوا تھا، جہاں موسلادھار بارش نے عجیب سا سما باندھ رکھا تھا۔ اس بارش کی تیزی کو دیکھتے ہوئے ایک تفتیشناک خیال بجلی کے کوندے کی مانند میرے ذہن میں لپکا۔ چاچا جورا کی ساری محنت کی خوں کھاتے۔ بلا شبہ اس غضبناک برسات نے صرف قاتل اور مقتول ہی کا نہیں بلکہ ہر انسان اور جانور کے خورے کو برباد کر دیا تھا۔ بالفاظ دیگر فوجی بابا کی اب مزید ضرورت نہیں رہی تھی۔ تاہم چاچا جھورا نے گزشتہ روز اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو کام کر ڈالا تھا وہ آگے چل کر میرے لیے بہت سود مند ثابت ہونے والا تھا۔ مجھے اپنی تفتیش کو دراز کرنے کے لیے ایک درست سمت مل گئی تھی۔ میں نے دوبارہ بستر کا رخ نہیں کیا اور برآمدے میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھ کر چماچم برستی بارش کا نظارہ کرنے لگا۔ صبح کا ذیب و صبح صادق کے بیچ کا وقت بڑا ہی سہانا اور نیند آور ہوتا ہے۔ اگر میں دوبارہ بستر میں گھس جاتا تو اس بات کا امکان بہرے کف تھا کہ شیطان کوئی کیف آور لوری سنا کر مجھے گہری نیند میں پہنچا دیتا اور میں ادائی نماز فجر سے محروم رہ جاتا۔ میں اپنے معمول سے پہلے بیدار ہو گیا تھا، لہذا روزمرہ کے ابتدائی کام بھی میں نے قبل از وقت نپٹا ڈالے۔ جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو صبح کے 7:30 بجے تھے اور میرے عملے کی ابھی پوری طرح صبح نہیں ہوئی تھی۔ حوالدار علی نواز اور کانسٹیبل رفیق کے سوا باقی تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر دبکے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو علی نواز فوراً میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے بیٹھنے کے بعد گمبھیر انداز میں کہا، یہ بارش بڑے غلط وقت پر شروع ہوئی ہے۔ کیا یہ بارش میں نے کی ہے علی نواز؟ میں نے حوالدار کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ یا تم نے یا پھر کسی تیسرے انسان نے؟ ملک صاحب یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ جلدی سے بولا۔ کوئی انسان بھلا کیسے بارش برسا سکتا ہے جناب؟ رب تعالیٰ کا کوئی بھی کام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا علی نواز۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معطل انداز میں کہا، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کب بارش برسائے اور کب اسے روک دے۔ کوئی انسان اس کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتا۔ وجہ فرمایا آپ نے، اور میرا ایمان بھی اسی پر قائم ہے ملک صاحب، وہ صفائی پیش کرنے والے انداز میں بولا۔ میں دراصل خورے کے حوالے سے کہہ رہا تھا، اس کام کو آگے بڑھانا ممکن نہیں رہا۔ قاتل ہو یا مقتول، ان کے قدموں کے نشان کا مزید تعاقب نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اسی میں ہماری کوئی بھلائی پوشیدہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، قدرت جب ایک انسان پر دروازہ بند کرتی ہے تو اس کے بدلے میں اس انسان کے سامنے ایک سے زیادہ دروازے کھول دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے لیے راستہ صاف اور منزل آسان ہو جاتی ہے۔ حوالدار نے جوباً کچھ نہیں کہا، وہ تائیدی نظروں سے مجھے ہی دیکھ ہی رہا تھا کہ کانسٹیبل رفیق نے آ کر میرے کمرے میں اطلاع دی، ملک صاحب باہر 3 بندے آپ سے ملنے آئے، انہیں فوراً میرے پاس بھیجو۔ میں نے تہمکانہ انداز میں کہا، اوکے سر۔ یہ کہہ کر کانسٹیبل جانے لگا تو میں نے پوچھا، باقی عملے کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ان کی صبح ہو گئی یا ابھی تک خواب خرگوش کا شکار ہیں؟ سب جاگ چکے ہیں ملک صاحب، کانسٹیبل نے بتایا۔ آپ کی آمد کے ساتھ ہی میں نے فردن کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا تھا۔ شاباش، میں نے ستائش بھری نظروں سے کانسٹیبل رفیق کی طرف دیکھا اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ان 3 بندوں کو اندر بھیج دو۔ ان 3 افراد میں سے تو 2 وہی بندے افتخار اور بشیر ہی تھے جنہیں کل میں نے موضوع جمال کوٹ روانہ کیا تھا تاکہ سابقانہ عادل کو اس واردات کی اطلاع دے سکیں۔ تیسرا شخص موضوع کریم بات کا چھوٹا زمیندار عادل تھا۔ میں نے افتخار اور بشیر کو باہر رکنے کا کہہ کر عادل کو اپنے سامنے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے عادل کو صورتحال کی سنگینی اور نزاکت سے آگاہ کر دیا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا سوال کر ڈالا، بتاؤ کہاں سے شروع کریں؟ یہ تو آپ بتائیں گے تھانے دار صاحب، وہ امداد طلب انداز میں بولا۔ مجھے تو جیسے ہی پتہ چلا ادھر میرے گھر میں چوری کی واردات ہو گئی ہے، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راتوں رات برستی بارش میں جیسے تیسے سفر کر کے آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ حالانکہ میرا ارادہ تو کل شام میں واپس آنے کا تھا۔ کل دن میں ریحانہ کا نکاح اور رخصتی ہو گئی تھی اور دوپہر میں آج ولیمے کی تقریب ہے۔
میں نے ولیمے میں شرکت ضروری نہیں سمجھی اور سیدھا یہاں آ گیا ہوں۔ تمہاری اس پھرتی سے میں بہت متاثر ہوا ہوں عادل، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معائنہ خیز انداز میں کہا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تم ایک قانون پسند آدمی ہو، ورنہ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ تھانے آنے کے بجائے سیدھا اپنے گھر پہنچتا تاکہ وہ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ اس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ وہ بڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی قیمتی چیزیں موجود ہی نہ ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، اس لیے تم گھر کی پرواہ کیے بغیر تھانے آ گئے؟ ایسی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ ادراری لہجے میں بولا، میرے گھر میں تو بہت کچھ موجود ہے، اگرچہ وہ سب زہرا کی ملکیت ہے، لیکن اسے قدر و قیمت کا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے گریزنے والے انداز میں استفسار کیا، کیا تم مجھے اپنے قیمتی سامان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ سامان قیمتی ہو یا نایاب، اس کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ تفتیش بھرے لہجے میں بولا، اصل مسئلہ اطلاعی زیورات اور نقدی کا ہے جناب۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر کاغذ قلم سنبھالنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، کیا تم مجھے اس نقدی اور طلائی زیورات کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ گے؟ جی بالکل، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ جلدی سے بولا، نقد رقم پورے 2500 روپے ہے اور مختلف طلائی زیورات کا کل وزن 25 تولے کے قریب ہوگا، اور جو زیورات تمہاری بیوی اور بیٹی نے شادی میں شرکت کے لیے پہن رکھے ہیں وہ ان 50 تولے کے زیورات کے علاوہ ہیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے اصابت میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ بہت آج کے مقابلے میں سستا زمانہ تھا، ایک عام آدمی کی تنخواہ 30 سے 50 روپے ماہانہ تک ہوا کرتی تھی، گندم 1 روپے کی اور 5 روپے سے 8 من مل جایا کرتی تھی، اور سونا میں 80 روپے تولہ فروخت ہوتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں زمین و آسمان بلکہ آسمانوں کا فرق ہے۔ پھر تو ہمیں فوراً جائے وقوع پر پہنچنا چاہیے، میں نے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب تم آ ہی گئے ہو تو ہم تمہارے گھر کے داخلی دروازے سے اندر جائیں گے، جبھی صحیح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ اس واردات میں مقتول فضلو کے علاوہ اور کتنا اور کس نوعیت کا نقصان ہوا ہے۔ کیا تم اپنے گھر کی چابیاں ساتھ لائے ہو؟ جی، وہ سر کو ثباتی جشن دیتے ہوئے مختصراً بولا تھا۔ کیا آپ نے مقتول کی شناخت کر لی ہے؟ ہاں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس بندے کا نام فضل کمار عرف فضلو ہے اور وہ موضوع جمال کوٹ کا رہنے والا ہے۔ اوہ، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں اس بندے کو نہیں جانتا، جانکاری کا مرحلہ تو ابھی شروع ہوا ہے عادل۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا؟ وہ اصابت میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ گزشتہ روز بھی موضوع کریم آباد کی طرف آتے ہوئے اگرچہ مطلع صاف نہیں تھا، لیکن آج دھوپ اور سردی موجود کے علاوہ آسمان گھنے سیاہ سرمئی بادلوں سے بھی ڈھکا ہوا تھا اور ریم جھیم عمل کا تسلسل کے ساتھ جاری تھا۔ کل کی بانسبت آج ہم قدرے تاخیر سے جائے وقوع پر پہنچے۔ میں نے عادل کے مکان میں عقبی سمت جانے کی بجائے گھر کے داخلی دروازے کا رخ کیا۔ گھر کی چابیاں عادل کے پاس تھیں، لہٰذا ہمیں مکان کے اندرونی حصے تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جیسا کہ میں اس کتاب کی ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ وہ 15 مرحلے 450 گز پر بنا ہوا ایک کشادہ مکان تھا۔ گھر کے عقبی حصے میں 3 بڑے سائز کے کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے اور ان کے آگے ایک طویل برآمدہ موجود تھا۔ مکان کے سامنے والے حصے میں داخلی دروازے سے متصل شدہ ایک شیڈ بنا ہوا تھا جہاں چند مویشی موجود تھے، جن میں بیل، بکریاں اور بھینس شامل تھے۔ بورشی خانہ اور غسل خانہ برآمدے کے بعد مغربی دیوار کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ میں تھانے سے اپنے ساتھ کانسٹیبل رفیق کو بھی لے کر آیا تھا۔ عادل کے مکان کے وسط میں بڑا برگد کا ایک دیو کام بندر استادہ تھا جو اس مکان کے صحن کے ماتھے کا جھومر نظر آتا تھا۔ میں عادل اور رفیق کی معیت میں کشادہ صحن سے گزر کر برآمدے تک جا پہنچا۔ میرے سامنے موجود 3 کمروں کے دروازے پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے معطل آواز میں کہا، تم باری باری ان کمروں کے تالے کھولو تاکہ ہم اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ عادل نے اصابت میں سر ہلایا اور دائیں جانب والے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ مذکرہ کمرہ مکان کے جنوب مغربی حصے میں بنا ہوا تھا۔ اسی طرف ایک کمرہ مکان کے جنوبی مشرقی حصے میں تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ تیسرا کمرہ ان دونوں کمروں کے درمیان مکان کے جنوبی حصے میں موجود تھا۔
दरअसल ये तीनों कमरे एक कतार में बने हुए थे। आदिल ने ताला खोलने के बाद जब दरवाज़ा वाक़ किया तो मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा। इस कमरे की अगबी यानी जनूबी दीवार में एक मोखला हम सबका मुंह चढ़ा रहा था। इस मोखले के अंदर फंसी हुई मुबीना मकतूल फजलू की लाश को मैंने खींचकर बाहर निकलवाया। इस मोखले पर निगाह पड़ते ही आदिल की हालत गैर हो गई। मुझे कहते हुए तेजी से आदम कद अलमारी की जानिब बढ़ गया। ओह खुदाया, वो सब कुछ ले गए। अलमारी के दोनों पट खुले हुए थे। इसने अलमारी के अंदर कपड़ों के अलावा मुख्तलिफ किस्म का दूसरा सामान भी रखा देखा जो बेतरतीबी से इधर उधर बिखरा पड़ा था। अलमारी के दरमियानी हिस्से में एक लाकर नुमा पोर्शन भी दिखाई दे रहा था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर से खाली नज़र आ रहा था। वो तलाई जेवरात और नकदी इसी सेफ में रखी हुई थी। आदिल लाकर नुमा पोर्शन की जानिब इशारा करते हुए जानी लहजे में बोला, वो नामुराद चोरी करके मुझे कंगाल कर गए हैं थानेदार साहब। आदिल ने कंगाल का लफ्ज़ कुछ गलत इस्तेमाल नहीं किया। इस लेवल की चोरी किसी भी शख्स को मुफलिस सो मोहताज कर सकती थी। 25 तोले के जेवरात की कीमत इस ज़माने में 2000 रुपये के करीब थी। इसमें अगर 2500 रुपये नकदी भी शामिल कर लें तो कुल रकम 4500 रुपये बन जाती थी। तो आजकल के हिसाब से कम पे 45,000 रुपये बनते थे। हमने इस वारदात के हवाले से 2 अफराद का पूरा निकाला। मैंने अलमारी के अंदर तफसीली निगाह डालने के बाद आदिल से कहा, जिनमें से एक बंदे को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया है। मरने वाले शख्स का नाम फजलू मालूम हुआ है जो कि मौज़े जमाल कोट का रहने वाला था। अगर हम फजलू के साथी चोर को तलाश करने में कामयाब हो जाएं तो तुम्हारा तमाम मालूम मसरूका बरामद किया जा सकता है। अगलू मकान यही है कि फजलू का साथी पहले मोखले से बाहर निकला था। उसके बाद फजलू ने तलाई जेवरात और नकदी को किसी कपड़े वगैरह में लपेट कर बाहर फेंका होगा। फिर जब फजलू खुद मोखले के रास्ते बाहर निकलने लगा तो बाहर मौजूद चोर ने आईनी हथौड़ों की मदद से इसके सर के अगबी हिस्से पर वार किया और तमाम जेवरात और नकदी को ले जाकर जायबों से फरार हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, इससे कुछ मुख्तलिफ। मुझे इसकी परवाह नहीं है थानेदार साहब, आदिल ने मिन्नत रेज लहजे में कहा। बस आप किसी तरह मेरा माल बाजियाब करवा दें। जैसा कि मैंने कहा, माले मसरूआ तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे फजलू के साथी को ढूंढना होगा, मैंने मुअत्तल अंदाज में कहा, और इस मकसद के लिए मैं मौज़े जमाल कोर्ट से अपनी तफ्तीश का आगाज़ करने वाला हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। मैं ये काम तुम पर एहसान करने के लिए नहीं बल्कि अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए करूँगा आदिल, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। उम्मीद करता हूँ तुम इस सिलसिले में मुझसे भरपूर ताउन करोगे। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ जनाब, वो मजबूत लहजे में बोला। मेरे और आदिल के दरमियान इस पुरअसरार वारदात के हवाले से बातें हो ही रही थीं कि कांस्टेबल रफ़ीक ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब, चाचा झूरा आया है। रफ़ीक की इतला ने मुझे चौंका दिया। मैं खोजी बाबा के यहाँ आने की तवक्का नहीं कर रहा था। बारिश के बाद एक तरह से बने चूल्हे का काम ख़त्म ही हो चुका था। बहरहाल मैंने उसे अंदर बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम साहब, मलिक साहब। चाचा चूरा ने बाआवाज़ बुलंद मुझे सलाम किया और कहा, मैं थाने से सीधा इधर आ रहा हूँ। हवालदार अली नवाज ने मुझे बताया कि आप साबिक़ाना के साथ करीमाबाद गए हैं। तो मेरे दिमाग में एक बिजली किसी चमकी। तो सांस संवार करने की घर से मौक़िफ़ हुआ तो मैंने सरसरी अंदाज में कहा, इसमें कौन सी ख़ास बात है चाचा, बरसात के दिन मौसम में बिजली तो चमका ही करती है। मैं आसमान पर चमकने वाली बात नहीं कर रहा मलिक साहब, वो मेरे बजाय दीवारों में बने हुए मोखले की तरफ देखते हुए बोला। मैं अपने दिमाग में होने वाले धमाके का जिक्र कर रहा हूँ। तो इस धमाके का ताल्लुक इस मोखले से, मैंने सरसराती आवाज़ में कहा। इसीलिए तुम्हारी तवज्जो इस सुराख पर मरकूज़ है ना? बिल्कुल सही पकड़ा है आपने मलिक साहब, वो पुरजोश लहजे में बोला। मकान से बाहर वाले खुरे के तो बारिश ने कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस कमरे के अंदर एक नज़र डाल लूँ। मेरी तरफ से पूरी तरह इजाज़त है। मैंने कहा, तुम एक नहीं 103 नज़रें डालो। मैं बाहर जाकर तुम्हारा नतीजे का इंतज़ार कर रहा हूँ। नतीजा? इसने उलझन आमेज़ नज़रों से मुझे देखा। चचा, तुमने नज़र दौड़ाने का इरादा जाहिर किया है ना? मैंने वजाहत करते हुए कहा। तुम्हारी नज़र की भाग दौड़ का कोई नतीजा तो बहरहाल निकलेगा ही। मैं इसी नतीजे की बात कर रहा हूँ। अब आई बात समझ में? जी चंगी तरह। वो साहबात में गर्दन हिलाते हुए बोला।
تو پھر ٹھیک ہے، لگ جاؤ کام سے، میں نے کہا۔ پھر عادل کی جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں مزید اضافہ کر دیا، آؤ ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے۔ کشادہ صحن پر میری نگاہ پڑی اور تب مجھے پتہ چلا کہ بارش رک چکی ہے، اب محض ہلکی پھلکی بوندا باندی جاری تھی۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کے لیے کرسی لے کر آتا ہوں، عادل ایک کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، پھر ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آخری کمرے کی طرف گیا تھا۔ اس نے مذکرہ کمرے کا تالا کھولا، پھر وہ اندر سے 2 کرسیاں نکال لایا۔ میری سمت آتے ہوئے اس نے بتایا، یہ کمرہ میں بیٹھک کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ اس کا اشارہ اسی تیسرے اور آخری کمرے کی جانب تھا جہاں سے وہ کرسیاں اٹھا کر لایا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم بیٹھک میں بھی بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ نہیں، ادھر برآمدے میں ہی ٹھیک ہے، میں نے جواباً کہا۔ سردی کا موسم مجھے بہت پسند ہے، تم یہیں پر کرسیاں رکھ دو۔ اس نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ جب ہم آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ چکے تو میں نے بیچ والے مقتل کمرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس کمرے میں کون رہتا ہے؟ عدیل اور نورین، اس نے جواب دیا۔ چھوٹا بچہ نبیل ہمارے ساتھ اس کمرے میں رہتا ہے جہاں آپ کا کھوجی عزت اپنے کام میں مصروف ہے۔ موضوع جمال کوٹ کا رخ کرتے ہوئے میں نے ان تینوں کمروں اور داخلی دروازے کو بند کر کے ان پر مضبوط تالے لگا دیے تھے۔ ہم لوگ پہلی بار اپنے گھر سے باہر نہیں گئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی چور یا ڈاکو نے آنکھ اٹھا کر بھی ہمارے گھر کی طرف دیکھا ہو۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تھانے دار صاحب۔ کوئی بھی کام جب پہلی دفعہ ہوتا ہے تو اس سے انسان کے دماغ کو ایک جھٹکا لگتا ہے عادل، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ جھٹکا خوشگوار بھی ہو سکتا ہے اور ہوش اڑانے والا بھی۔ تمہاری بدقسمتی کے اس جھٹکے نے تمہیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا، مگر وہ یقیناً ایسا سوچ سکتے تھے۔ میں نے عادل کے چہرے پر نگاہ جما کر سپاٹ انداز میں کہا۔ وہ دراری لہجے میں مستفر ہوا۔ وہ کون تھانے دار صاحب؟ وہی دونوں جنہوں نے تمہارے گھر کا صفایا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ تم نے اپنے گھر کے کس کمرے میں طلائی زیورات اور ایک خطیر رقم چھپا کر رکھی ہے، اسی لیے انہوں نے اسی کمرے کی عقبی دیوار میں سیڑھی لگا کر مذکرہ کمرے کے اندر رسائی حاصل کی اور سب کچھ چرا کر لے گئے۔ میں جمع کا سگیا اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہرحال یہ 2 افراد کا سوچا ہوا منصوبہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے ایک اپنی سانسیں پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ میں نے نماتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ وہ دونوں اس بات سے بھی واقف تھے کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چند دنوں کے لیے جمال کوٹ جا رہے ہو، اس لیے انہوں نے تمہارے غائب ہونے کے بعد اس واردات کا منصوبہ بنایا۔ لیکن ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں صحیح طرح نہیں بیٹھ رہی۔ کون سی بات تھانے دار صاحب؟ اس نے ترنت سوال کیا۔ وہ لوگ بآسانی تمہارے گھر کے صحن کی تینوں جانب سے کوئی بھی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو سکتے تھے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ پھر انہوں نے مکان کی عقبی دیوار میں موخلا بنانے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ حالانکہ یہ زحمت خاصی خطرناک بھی تھی۔ کوئی بھی شخص آتے جاتے ان کی اس پراسرار کارروائی کو دیکھ سکتا تھا، جس کے بعد ان کے لیے اپنے منصوبے پر عمل کرنا ممکن نہ رہتا۔ اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، یہ بات واقعی ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ خیر، میں بہت جلد وہ چورن تیار کر لوں گا جو اس قسم کی ثقیل اور برود باتوں کو بآسانی ہضم کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہوگا۔ پتہ نہیں میری بات اس کے پلے پڑی یا نہیں، پر وہ مجھے ایسی نظروں سے تکنے لگا جیسے میرا بیان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ لہذا میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، عادل، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس واردات میں ایک چور اور قتل کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس بندے کا نام فضل کمار عرف فضلو ہے۔ وہ موضوع جمال کوٹ کا بندہ ہے۔ تھانے میں تم نے فضلو سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں واقعی فضلو کمار کو نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، آج کسی وقت اسپتال سے فضلو کی پوسٹ مارٹم لاش تھانے پہنچا دی جائے گی۔ مجھے ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے تھانے جانا ہوگا۔ اگر واردات کے حوالے سے تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلے تو فوراً مجھے اطلاع دے دینا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ فرمانبرداری سے بولا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اسی وقت چاچا چورا کمرے سے نکل کر ہمارے پاس آ گیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، نتیجہ نکل آیا ہے، بتاؤ تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ میں نے مطلع انداز میں استفسار کیا۔ اس کمرے کے اندر صرف ایک ہی بندہ داخل ہو سکتا ہے، اس نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا، ہر طرف اسی کے پاؤں کا کھرا ہے۔ میرا مطلب وہ بندہ
جو اس جہاں سے اس جہاں جا چکا ہے، اس کا دوسرا ساتھی مکان کی عقبی جانب موخلے کے نزدیک ہی کھڑا رہا تھا۔ جب مقتول نے مال مسروقہ موخلے سے باہر پہنچانے کے بعد خود بھی موخلے سے باہر آنے کی کوشش کی تو وہاں موجود اس کے ساتھی نے ہتھوڑے کا کاری وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جمال کوٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ ظاہر ہے چوری کا سارا مال بھی وہ اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ اگرچہ میرے کام میں کھٹائی ڈالنے کی بارش نے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن دیکھ لیں قدرت نے مجھے سرخرو پھر بھی کر دیا۔ چاچا چھوڑا غلط نہیں کہہ رہا تھا، واقعتاً اب مزید کسی کھوج کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ زمیندار عادل کے گھر میں نقب لگانے والے ان دونوں چوروں کا تعلق موضوع جمال کوٹ سے تھا۔ کم از کم موضوع کے فضلوں کے حوالے سے تو یہ بات پوری یقین کے ساتھ کہی جا سکتی تھی۔ میں نے کھوجی، چھورا اور کانسٹیبل رفیق کو اپنے ساتھ لیا اور کریم آباد سے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب بارش مکمل طور پر تھم چکی تھی۔ اگرچہ بارش کے سبب نقل و حمل کے معاملات بگڑ کر رہ گئے تھے، لیکن سرکاری اسپتال والوں نے خاصی پھرتی بلکہ ذمہ داری کا ثبوت دیا اور جمعے کی شام مقتول فضلو کی پوسٹ مارٹم لاش کو تھانے پہنچا دیا۔ میں نے کریم آباد سے واپسی پر ایک بندے کو موضوع جمال کوٹ کی جانب دوڑا دیا تاکہ وہ فضلو کے لواحقین اور اس ثانی کی اطلاع کر سکیں۔ وہ کسی بھی وقت واپس آنے والا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول فضلو کمار کی موت 8 اور 9 جنوری کی درمیانی رات نصف شب کے قریب واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب اس کے سر کے عقبی حصے میں لگنے والی خطرناک چوٹ کو بتایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ذریعہ کیمیکل لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چلا تھا کہ ہتھوڑے کے آئینی حصے پر جمع ہوا خون اور اس خون کے اندر چپکے ہوئے بال مقتول ہی کے تھے۔ گویا پوسٹ مارٹم کا نتیجہ میرے قائم کردہ اندازے کی بھرپور تصدیق کرتا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ موسم سرما کا دن نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے، لہذا شام جلدی ہو جاتی ہے۔ میں نے فیض محمد نامی جس بندے کو جمال کوٹ بھیجا تھا اس کی واپسی رات 8 بجے کے آس پاس ہوئی اور وہ اکیلا نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ مقتول کا بڑا بھائی کمال دین اور اس کا ایک پڑوسی بھی تھا۔ کمال دین کی عمر 40 سال دکھائی دیتی تھی اور اس کے خط و خال مقتول سے گہری مشابہت رکھتے تھے، حتیٰ کہ کمال دین کے سر کے بال بھی فضلو کی طرح گھنگریالے ہی تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے موخلے میں پھنسا ہوا افضل دین عرف فضلو یاد آ گیا، جس کا بدن مخصوص چیڑ پھاڑ کے بعد اب اپنی تدفین کا منتظر تھا۔ میں بھی تک تھانے کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ 8 بج چکے تھے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں کمال دین کو سارتی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے غمزدہ صورت کے ساتھ میری بات سنی اور میرے خاموش ہو جانے پر وہ بڑھائے آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، فضلو میرے کہنے میں نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ اگر وہ ہمارے خاندانی کام میں میری مدد نہیں کر سکتا تھا تو کم از کم بندے تا پتر بن جاتا۔ اس کی آوارہ گردی کی اکثر شکایتیں آتی رہتی تھیں، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ چوری جیسی کسی واردات میں ملوث ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھے گا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، اس جرم کے ارتکاب میں تمہارا بھائی فضلو اکیلا نہیں تھا۔ میں نے مطلع انداز میں کہا، میں جائے وقوع پر 2 بندوں کا کپڑا ملا ہے، جن میں تمہارا چھوٹا بھائی اور دوسرا اس کا کوئی ساتھی تھا۔ اس دوسرے شخص کو کسی نے نہیں دیکھا۔ البتہ میں نے اپنی کھوجی کی مدد سے پتہ چلا لیا ہے کہ وہ دونوں جمال کوٹ سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کریم آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے یہاں کے ایک زمیندار عادل کے مکان کی عقبی نوار میں نقب لگائی اور کم و بیش 4,500 روپے کے طلائی زیورات اور نقدی چرانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن تمہارے بھائی کی قسمت شاید خراب تھی کہ جب وہ دیوار والے موخلے سے باہر نکل رہا تھا تو اس کے ساتھی نے وزنی ہتھوڑے کی مدد سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ موخلے کے اندر ہی پھنسا رہ گیا اور اس کا ساتھی مال سمیت نہر کے کنارے پہنچا، جہاں ٹہنی کے ایک درخت کے نیچے ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جمال کوٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے اس نامعلوم بندے کی تلاش ہے جو تمہارے بھائی کے ساتھ اس واردات میں شامل تھا۔ اگر وہ میرے ہتھے چڑھ گیا تو پھر مال مسروقہ برآمد کرانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا تم اس شخص کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اپنی بات کے اختتام پر میں نے جو سوال کیا تھا اس کے اثرات سے کمال دین کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ مجھے گمگو اور پرتفکر حالت میں دکھایا دیا۔ ایک لمحے کی پرسوچ خاموشی کے بعد اس نے جواب دیا، نہیں جناب، میں اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہیں یہ تو اچھی طرح پتا ہوگا کہ فضلو زیادہ تر کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ میں نے تفتیش کا عمل جاری رکھتے ہوئے مزید ایک سوال پوچھا تھا۔ تھانے دار صاحب، جمال کوٹ کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں ہے۔ اس نے بتایا، کوئی 150 مکان ہوں گے۔
آپ سمجھ لیں کہ جمال کوٹ کے مکینوں کی تعداد 600 سے 700 کے درمیان ہوگی۔ اس محدود آبادی میں 4 افراد نہایت ہی نکمے اور آوارہ سمجھے جاتے ہیں، جن میں ایک فضلو بھی تھا۔ باقی 3 نکمے کون ہیں؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز آواز میں پوچھا۔ رب نواز عرف نواز جاں، محمد اسلم عرف اچھو اور احمد مختار عرف مختارو۔ کمال الدین نے جواب دیا، کیا نوازجاں اور اچھو اور مختارو جمال کوٹ ہی میں موجود ہیں؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، میں کل بھی کسی وقت تمہارے گاؤں کا چکر لگانے آؤں گا، کیا تم ان 3 لفنگوں سے میری ملاقات کروا دو گے؟ کیوں نہیں، ضرور جناب، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ وہ لوگ جمال کوٹ میں موجود ہیں یا نہیں۔ خیر، اس نے ذرا دیر کو رک کر ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر معطل آواز میں بولا، آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائیں، میں انہیں ڈھونڈ کر اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک، میں نے کہا، اب تم اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ جمال کوٹ روانہ ہو جاؤ، میں نے فضلو کی میت کو اس کے گھر پہنچانے کا سرکاری بندوبست کر دیا ہے۔ اس نے گلوگر آواز میں شکریہ ادا کیا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد فضلو کمار کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو اس کے حوالے کر دیا۔ جب کمال الدین کمار تھانے سے رخصت ہونے لگا تو میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بھائی نے اپنے ساتھی کی مدد سے کریم آباد کے کس شخص کے گھر نقب لگائی تھی؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس بندے کا نام عادل بتایا ہے۔ وہ تصدیق طلب انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بالکل، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، عادل موضوع کریم آباد کا ایک چھوٹا زمیندار ہے اور اتفاق سے وہ تمہارے گاؤں کا داماد بھی لگتا ہے۔ عادل اپنی چھوٹی سالی ریحانہ کی شادی میں شرکت کرنے بیوی بچوں سمیت جمال کوٹ گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں چوری کی یہ واردات عمل میں آئی ہے۔ آج علی صبح میرے بلاوے پر عادل یہاں آ گیا تھا۔ اس کی بیوی بچے ابھی تک جمال کوٹ ہی میں ہیں۔ آج دن میں ولیمے کی تقریب تھی، لیکن عادل نے اس میں شرکت نہیں کی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں چودھری مجید کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ریحانہ چودھری صاحب کی چھوٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ اس کی 3 بڑی بیٹیوں زہرا، فاخرہ اور سلطانہ کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی زہرا کی شادی کریم آباد کے عادل صاحب سے ہوئی تھی، پر میں آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جناب۔ ان لوگوں کے 3 بچے بھی ہیں۔ تم تو اس فیملی کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آج صبح جب میں نے عادل سے تمہارے بھائی فضلو کے بارے میں سوال کیا تو اس نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ درد بھرے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم بے بس اور لاچار اور بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ کافی عرصہ پہلے میری ماں صفیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرا باپ جلال الدین جوڑوں کے درد کا دائمی مریض ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر اپنی چاک پر مٹی کے برتن بناتا رہتا ہے۔ نہر میں سے مٹی نکال کر لانا اور باقی کے دیگر تمام کام میرے ذمے۔ آپ خود سوچیں، اگر عادل صاحب ہم جیسے معمولی لوگوں کو جانتے تو اس میں حیرانے والی کوئی بات نہیں۔ ایسا تو صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے جناب۔ کمال الدین عرف کمار کی بات میں بہت وزن تھا۔ صاحب سرور لوگ عموماً اپنے سے نیچے دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے۔ 11 جنوری بروز ہفتہ آج صبح ہی سے مطلع صاف تھا، موسم خوشگوار اور ٹھنڈا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے ہیڈ کانسٹیبل جمال الدین کو اپنے ساتھ لیا اور ہم ایک ٹانگے پر سوار ہو کر جمال کوٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میرا تھانہ، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، موضوع کریم آباد سے 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا اور جمال کوٹ والے جانے والا راستہ کریم آباد سے ہو کر آگے بڑھتا تھا۔ جب ہم ٹانگا کریم آباد کے نزدیک پہنچا تو ایک فوری خیال کے تحت میں نے کوچواں سے پوچھا، چاچا ٹانگے کو گاؤں کے اندر عادل کے گھر کی طرف لے لو، میں چند منٹ رک کر اس سے کچھ باتیں کر کے آگے بڑھوں گا۔ جو حکم مائی باپ، کوچوان نے فرما برداری سے کہا۔ کوچوان بلحاظ عمر مجھ سے 10-15 سال بڑا تھا، لیکن اس نے جو مجھے مائی باپ کہہ کر جواب دیا تھا وہ محض احتراماً تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹانگا عادل کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا عادل کے مکان کے دروازے پر ایک صحت مند تالا جھول رہا تھا۔ میں ٹانگے سے نیچے اترا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کے بعد پتہ چلا کہ عادل نے گزشتہ روز اپنے مکان کی عقبی دیوار کی مرمت کروا دی تھی اور آج صبح وہ اپنے بیوی بچوں کو لینے جمال کوٹ گیا ہے۔ میں نے ٹہلتے ہوئے مکان کے پچھواڑے پہنچ گیا تاکہ جائے واردات کا جائزہ لے سکوں۔ عادل کے مکان کے عقبی جانب ایک میدان تھا جو کریم آباد کے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ کی حیثیت کا حامل تھا۔ میں سیدھا جا کر اس مقام کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں کل دوپہر تک 2 فٹ قطر کا ایک موخلا منہ کھلے نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ مقام اینک غائب ہو چکا تھا، یعنی اس موخلے کی بھرائی کے بعد نہایت ہی مہارت سے اس کے اوپر لپائی کر دی گئی تھی۔ مطمئن ہونے کے بعد میں واپس جا کر ٹانگے میں بیٹھا اور اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ جب ہم موضوع جمال کوٹ کی حدود میں داخل ہوئے تو سورج غروب ہونے میں چند منٹ ہی باقی تھے۔
میں نے لوگوں سے جمال الدین کمار کے گھر کے بارے میں دریافت کیا۔ اس وقت جمال کوٹ میں صرف 2 ہی واقعات کی گونج تھی۔ نمبر 1 چودھری مجید کی سب سے چھوٹی بیٹی ریحانہ کی شادی، نمبر 2 جلال الدین کمار کے چھوٹے بیٹے فضل الدین عرف فضلو کی عبرتناک موت۔ الغرض مجھے اپنا مطلوبہ گھر تلاش کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مقتول فضلو کا مکان گاؤں کے کنارے پر واقع تھا۔ اس وقت تک فضلو کو سبکتہ کیا جا چکا تھا، گویا وہ سوگ والا گھر تھا، لہذا میں نے سب سے پہلے مقتول کے باپ جلال الدین اور اس کے بڑے بھائی کمال الدین سے دلی تعزیت کرتے ہوئے اپنے رنج اور غم کا اظہار کیا۔ جلال الدین کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ اگرچہ غم کے بوجھ سے کھلنے کے قابل نہیں رہتے، تاہم آنسو رواں تھے۔ جوان بیٹی کی حسرتناک موت نے ضعیف اور لاچار باپ کی گویا کمر توڑ ڈالی تھی۔ فضلو چاہے کتنا بھی آوارہ اور نکھٹو کیوں نہ ہو، جلال الدین کے لیے تو وہ اس گھر کے جگر کا ٹکڑا ہی تھا۔ چنانچہ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت عین فطری اور انسانی نفسیات کے مطابق تھی۔ کمال الدین مجھے مکان کے دوسرے حصے میں لے گیا، جہاں وہ اپنی بیوی سورا اور 4 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی اولادوں میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں نے معطل انداز میں پوچھا، کمال الدین میں اپنے وعدے کے مطابق جمال کوٹ آ گیا ہوں، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کر دو۔ سمجھ آ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی تھانے صاحب۔ اس نے سر کو ثابتی جشن دی اور ایک بہت جلسات خارج کرتے ہوئے بولا، فضلو کی تدفین کے وقت نواجہ، مختارو اور اچھو تینوں قبرستان میں موجود تھے۔ اس واقعے نے انہیں بہت زیادہ دکھی کر دیا ہے۔ میں نے کل ہی انہیں آپ کی جمال کوٹ میں آمد اور مقاصد سے آگاہ کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ کمال الدین کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے سوال داغ دیا۔ وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، کمال الدین نے کہا۔ ان سب کی یہی خواہش ہے کہ فضلو کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو اور اسے عبرتناک سزا سنائی جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، میں نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جا رہا ہوں، تم ان تینوں کو ادھر ہی بلا لو۔ جو آپ کا حکم تھانے دار صاحب، متعدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ میں اس کے گھر سے نکلا اور جمال کوٹ کی چھوٹی سی مسجد کی جانب آ گیا۔ کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد میں نواجہ، اچھو اور مختارو کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان تینوں کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان تھیں۔ مجھے ان کے چہروں پر اور آنکھوں میں غم و دکھ کے گہرے سائے دکھائی دیے۔ وہ لوگ اداکاری نہیں کر رہے تھے، یہ بات تو وثوق سے کہی جا سکتی تھی۔ فضلو کی موت نے انہیں بری طرح متاثر کیا تھا۔ ان حالات میں بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی فضلو کی موت کا ذمہ دار نہیں تھا۔ بہرحال مجھے تو اپنے کام کا اپنے طریقے سے کرنا تھا۔ میں نے ان تینوں کو وقوع کے معاملات سے آگاہ کرنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ جھوٹ کسی کو پسند نہیں آتا، خاص طور پر جب کوئی دوسرا آپ سے جھوٹ بول رہا ہو۔ جی بالکل، مختارو نے کہا، یہ تو آپ 16 آنے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نواجہ اور اچھو نے بھی اپنے اپنے انداز میں مقتول کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلائے۔ اور اگر کوئی جھوٹ پولیس کے سامنے بولا جائے اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر، تو یہ حد سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں نے باری باری سب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا تھا، ایسا بندہ پہلے تو عدالت سے سزائے موت پا کر پھانسی کے پھندے تک پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے ڈائریکٹ دوزخ میں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تھانے دار صاحب، آپ خواہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اچھو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے تو آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ مختارو نے عجیب سے لہجے میں بولا۔ نواجہ نے الجھن زدہ انداز میں بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہم سے ایک سوال بھی نہیں کیا، پھر ہمارے سچ یا جھوٹ بولنے کا کیا جواز؟ میری بات دھیان سے سنو جمال کوٹ کے مسٹنڈو، میں نے یک کے بعد دیگرے ان کی الجھن زدہ صورتوں کو گھورتے ہوئے اشراف الفاظ میں کہا، میری تفتیش کا طریقہ کار دوسرے پولیس والوں سے بہت الگ ہے۔ میں فضول سوالات پر وقت برباد نہیں کرتا۔ میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب تم میں سے کون فضلو کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر جمال کوٹ سے کریم آباد گیا تھا؟ میرے حتمی انداز نے ان تینوں کے چہروں کو متغیر کر دیا۔ انہوں نے متصف نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کم و پیش ملتے جلتے مہم انداز پر جواب دیا، آپ نے بتایا ہے کہ چوری کی واردات بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہوئی ہے۔ مختار نے کہا، میں پوری رات تو اپنے گھر پر تھا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ میرے گھر والوں سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اچھو بولا، میں بھی ادھر اپنے گاؤں میں ہی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ لگ بھگ یہی وقت ہوگا جب کمال بھائی نے مجھ سے فضلو کے بارے میں دریافت کیا تھا، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ آج تو فضلو سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ بات کے اختتام پر اچھو نے ایسی نظر سے کمال الدین کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اگر مجھ پر بھروسہ نہیں تو کمال الدین سے پوچھ لیں۔ ان تینوں ناکارہ افراد کو کمال الدین ہی گھیر کر میرے پاس لایا تھا، وہ خود بھی ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اچھو کی خاموش پیشکش پر میں نے تصدیق طلب نظر سے کمال الدین کی طرف دیکھا، اس نے میری نگاہ کو مقصد پا لیا۔ تھانے دار صاحب، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کو فضلو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے بارے میں تو بتا ہی چکا ہوں،
لیکن ہزار خرابیوں کے باوجود بھی ابا جی کو اس کی بہت فکر رہتی تھی۔ اگر فضل مغرب کی اذان تک گھر نہ لوٹے تو وہ مجھے اس کی تلاش میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس رات بھی یہی ہوا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کی گھر سے موقوف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا: بدھ والے دن سورج غروب ہونے کے بعد فضلو گھر نہیں لوٹا تو ابا جی نے اسے مجھے ڈھونڈنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ میں فضلو کو ادھر ادھر تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچھو سے میری ملاقات ہو گئی۔ ابھی اس نے آپ سے جو کچھ کہا ہے وہی اس نے مجھے بھی بتایا تھا۔ میں نے گہری سانس لینے کے بعد نواجہ کی طرف دیکھا اور کہا: مختار اور اچھو نے تو اپنی صفائی پیش کر دی، تم کیا کہتے ہو اس بیچ مسئلے کے؟ میں نے فضلو کو بدھ کی صبح آخری بار دیکھا تھا، نواجہ نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ باقی جہاں تک بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کی بات ہے تو وہ رات میں نے اپنے گھر میں سو کر گزاری تھی، جس کی گواہی میرے گھر والے دے سکتے ہیں۔ تم تینوں میں سے کوئی بھی اگر وقوع کی رات فضلو کے ساتھ جمال کوٹ سے کریم آباد نہیں گیا تھا تو پھر نقب زنی کی اس واردات میں فضلو کا شریک جرم کون تھا؟ میں نے گہری نظر سے باری باری ان تینوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا: اس حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا کہ فضلو اور اس کا ساتھی ایک گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر جمال کوٹ سے کریم آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے زمیندار عادل کے مکان سے لگ بھگ 1 فلانگ کے فاصلے پر نہر کے کنارے درخت سے اپنا گھوڑا باندھا اور کھیتوں کے اندر سے پیدل چلتے ہوئے وہ دونوں عادل کے مکان کے پچھواڑے پہنچے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس رات عادل اور اس کے بیوی بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ انہیں بھی اچھی طرح یہ معلوم تھا کہ طلائی زیورات اور نقدی گھر کے کس کمرے میں ہیں اور کہاں رکھیں، اس لیے انہوں نے عادل کے مکان کے مخصوص کمرے کی عقبی دیوار میں 2 فٹ کا مخلہ بنا کر اندر تک رسائی حاصل کی تھی۔ لیکن اس واردات کے آخری مرحلے پر فضلو کے ساتھی کی نیت میں فطور آ گیا اور وہ فضلو کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد مال مسروقہ کے ساتھ کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے فوجی کے ذریعے جو کھرا نکلوایا، اس کے مطابق مقتول اور فضلو کا ساتھی ٹہلی والے درخت سے اسی گھوڑے پر اکیلا سوار ہو کر نہر کے کنارے بنے ہوئے کچے راستے پر جمال کوٹ کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ کہیں یہ وہی بندہ تو نہیں؟ نواجہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، جسے میں نے بدھ کی صبح فضلو کے ساتھ دیکھا تھا۔ تم کس بندے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ جناب میں اس کا نام تو نہیں جانتا، وہ بے بسی سے بولا۔ فضلو اور وہ بندہ بدھ کی صبح نہر کے کنارے کھڑے باتیں کر رہے تھے اور اس وقت میں ذرا جلدی میں تھا اس لیے ان کی طرف دیکھ نہیں سکا۔ نواجہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تھانے دار صاحب، اچھو گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس لمڈنگ کی وجہ سے فضلو ہم سے دور ہو گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز آواز میں پوچھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، مختار وضاحت کرتے ہوئے بولا، ابھی جس بندے کا ذکر ہو رہا ہے وہ جمال کوٹ کا رہنے والا نہیں، چودھری صاحب کی حویلی میں پچھلے 8-10 دن سے شادی کا ہنگامہ چل رہا تھا، اس وجہ سے باہر کے کافی لوگ مہمانوں کی حیثیت سے یہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ بندہ بھی چند دنوں سے جمال کوٹ میں نظر آ رہا تھا، مگر چودھری صاحب کی بیٹی کی تو شادی کے بعد سے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ 1 منٹ، میں نے ہاتھ کے اشارے سے مختار کو روکنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے اچھو نے بتایا کہ اس لمڈنگ کی وجہ سے فضلو آپ لوگوں سے دور ہو گیا تھا۔ لفظ لم ڈھنگ سے تو سمجھ میں آ رہا ہے مذکرہ بندہ دبلا پتلا اور حد سے زیادہ طویل قامت ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے فضلو تم لوگوں سے دور کیوں ہو گیا؟ یہ کیا کہانی ہے؟ تھانے دار صاحب، فضلو نے اس بندے سے زیادہ میل جول بڑھا لیا تھا، لہٰذا وہ ہمیں بہت کم وقت دے رہا تھا۔ نواجہ نے معطل انداز میں بتایا، بس یہی کہانی ہے۔ ہم ابھی یہ جاننے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اس بندے نے کون سے کدھر بھکتی سے کام لے کر فضلو کو اپنی طرف کھینچا ہے کہ وہ بندہ اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے اگلے روز آپ کے بھیجے ہوئے ایک بندے نے یہاں آ کر اطلاع دی کہ کریم آباد میں فضلو کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے تھانے دار صاحب۔ میں نے فضلو کے بھائی کمال الدین سے پوچھا، کیا تم نے بھی اس بندے کو فضلو کے ساتھ گھلتے ملتے دیکھا تھا؟ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو اس بندے کا ذکر پہلی بار سن رہا ہوں۔ یہ تو طے ہے کہ وہ بندہ جمال کوٹ کا رہنے والا نہیں تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تم میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ سب کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد نواجہ نے کہا، نہیں جناب، یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ ہم میں سے کسی کی اس سے بات نہیں ہوئی۔ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ وہ چودھری صاحب کے مہمانوں میں سے کوئی تھا۔ تم تینوں میں سے کون مجھے اس مشکوک بندے کے حلیے کے بارے میں زیادہ وضاحت سے بتا سکتا ہے؟ میں نے باری باری نواجہ، اچھو اور مختارو کی طرف دیکھتے ہوئے سفار کیا۔ عمر 35 کے آس پاس، رنگت سانولی، نواجہ نے جواب دیا، قد ہم سب سے زیادہ اور جسم دبلا پتلا اور چہرے پر زخم کا نشان، بس اتنا کافی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نواجہ، تمہیں کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں، اس لیے تم کل دوپہر سے پہلے میرے تھانے آ جاؤ۔ تھانے؟ وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں بولا۔
میں نے کچھ نہیں کیا تھانیدار صاحب، ڈرو نہیں، میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ میں تمہیں گرفتار کر کے کوئی سزا وغیرہ دلوانے والا نہیں ہوں۔ میں تمہاری یادداشت اور مشاہدے کے زور پر اپنے سرکاری آفس سے اس بندے کا خاکہ بنوانے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ اسے تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تم بس قانون کی اتنی سی مدد کر دو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ قدرے توانا لہجے میں بولا تھا، ٹھیک ہے تھانیدار صاحب، میں کل جتنا بھی جلدی ممکن ہوا آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ رات پوری طرح بیت چکی تھی اور سردی کی شدت میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جمال کوٹ میں میرا فی الحال کوئی کام باقی نہیں تھا۔ ایک بار اس پراسرار عالم ڈھنگ کا خاکہ تیار ہو جاتا تو پھر اسے کریم آباد اور ادھر ادھر کے دیگر گاؤں میں دیہات میں تلاش کرنا مشکل نہ رہتا، اور پھر میں وہ اسکیچ دکھا کر جمال کوٹ کے چودھری صاحب سے مفید پوچھ تاچھ کر سکتا تھا، کیونکہ غالب امکان اسی بات کا تھا کہ چودھری اسے ضرور جانتا ہوگا اور شاید عادل بھی اس بات سے واقف ہو۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل جمال الدین کو اپنے ساتھ لیا اور جنوری کی ٹھنڈی ٹھار رات میں ہم ٹانگے پر سوار ہو کر اپنے تھانے کی سمت روانہ ہو گئے۔ گزشتہ رات میں کافی دیر سے سویا تھا، لہذا اگلی صبح آنکھ بھی تاخیر سے کھلی، لیکن رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ اگرچہ میں معمول کی بنسبت قدرے دیر سے بیدار ہوا تھا، تاہم طلوع آفتاب میں بھی چند منٹ باقی تھے، چنانچہ میں نماز فجر بروقت ادا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ آج 12 جنوری اتوار کا دن تھا۔ اتوار کو پورے ملک میں تعطیل عام منائی جاتی ہے، لیکن پولیس اور ایک دو مزید گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایسے بھی ہیں جہاں چھٹی کا کوئی تصور نہیں۔ ذکرائے محکمہ جات میں 24 گھنٹے کام جاری رہتا ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد سرکاری فوٹوگرافر اور خاکہ بنانے والے آرٹسٹ قلمکار کو تھانے بلا لیا۔ میرے ان دونوں مطلوبہ بندوں سے پہلے نواجہ اینڈ کو تھانے میں موجود تھے۔ میں نے نواجہ کی ترکیب اس لیے یہاں استعمال کی ہے کہ رب نواز عرف نواجہ اکیلا تھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ اسلم عرف اچھو، مختار عرف مختار اور مقتول فضلو کا بھائی کمال الدین بھی آیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ چاروں اجالا ہونے سے پہلے ہی جمال کوٹ سے نکل آئے تھے۔ تھوڑی دیر میں میرے بلائے ہوئے دونوں ہنرمند افراد بھی تھانے پہنچ گئے۔ آئندہ 1 گھنٹے میں میرے آرٹسٹ نے نواجہ کے حافظے اور مشاہدے کی روشنی میں نامعلوم شخص کا اسکیچ خاکہ بنا ڈالا جو ریحانہ کی شادی کے موقع پر جمال کوٹ میں دکھائی دیا تھا، اور مبینہ طور پر اس نے مقتول اور فضلو کو اپنا دوست بنا لیا تھا، جس کے سبب مقتول اپنے تینوں دوستوں سے دور ہو گیا تھا۔ میں نے اسکیچ کا بغور معائنہ کیا، پھر نواجہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم مطمئن ہو میرے آرکیٹیکٹ نے اسی بندے کا خاکہ بنایا جس کا تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا؟ جی تھانیدار صاحب، وہ اصابت میں سر ہلاتے ہوئے جانی لہجے میں بولا تھا، آپ کے بندے نے تو ہو اس شخص کی تصویر بنائی ہے جس منحوس نے ہم سے ہمارا فضلو چھین لیا تھا۔ ان لمحات میں نواجہ کے ذہن میں فضلو کے چھن جانے سے مراد اس کا کسی اجنبی آدمی سے دوست سے گھاٹ کر دیرینہ دوستوں کو نظر انداز کرنے سے تھی، لیکن میں اس سے بھی کہیں آگے تک سوچ رہا تھا۔ اگر وہ نامعلوم شخص وقوع کی رات فضلو کے ساتھ نقب زنی کی واردات میں شامل تھا تو پھر وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ اسی بدبخت نے فضلو کو موت کے گھاٹ اتار کر ان تینوں کے دیرینہ دوست کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ مذکورہ اسکیچ کو اگر سرسری طور پر بھی دیکھا جائے تو اس چہرے پر شناختی نشان کو ڈھونڈنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس شخص کے چہرے کی بائیں جانب کٹ کا ایک نشان واضح موجود تھا جو بائیں آبرو کے اوپر سے شروع ہو کر آنکھ کے نچلے حصے رخسار تک چلا گیا تھا۔ پیشانی سے رخسار تک اس کی کٹ کی لمبائی کم و بیش 4 انچ رہی ہوگی۔ وہ کسی تیز دھار چاقو، چھری یا خنجر کے خطرناک وار کا خاصا گہرا نشان تھا۔ مذکورہ شخص کی خوش قسمتی کہ اس کی بائیں آنکھ محفوظ رہی تھی۔ مجھے کل تک اس اسکیچ کے درجن بھر پرنٹ چاہیے ہوں گے۔ میں نے خاور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپار کیا، کیا یہ ممکن ہو جائے گا؟ ملک صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا مجھ پر لازم ہے، اس نے شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ کل اسی وقت ایک اسکیچ کے درجن فوٹوگراف آپ کی میز پر موجود ہوں گے۔ شاباش، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں نے اپنی جیب سے مشتاق اور خاور کو انعام دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے تھانیدار صاحب؟ کمال الدین نے مجھ سے پوچھا۔ تم لوگ اپنے گاؤں واپس جا سکتے ہو، میں نے باری باری ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے معطل انداز میں کہا، لیکن تم سب نے اپنی آنکھیں اور کان ہم وقت کھلے رکھنا ہے۔ اگر اس مشکوک بندے کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو مجھے فوراً آ کر اطلاع کرنی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا،
میں پولیس کی مختلف پارٹیاں تشکیل دے کر اسکیچ کی مدد سے اس گرد کے تمام علاقوں میں اس بندے کی تلاش کا کام شروع کر رہا ہوں اور مجھے اپنے مالک سے امید ہے کہ میں جلد فضلو کے قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ انہوں نے میری ہدایت پر منوان عمل کرنے کا یقین دلایا اور تھانے سے رخصت ہو گئے۔ دوپہر کے وقت عادل میرے پاس آ گیا۔ رسمی الیکٹرک کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری فیملی جمال کوٹ سے واپس آ گئی؟ جی تھانے دار صاحب، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں کل انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ زورا بہت عارض و خاطر ذاکی نے اسے کافی متاثر کیا ہے۔ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوری ہونے والے تمام طلائی زیورات اور نقد رقم سب زہرا کی ملکیت ہے۔ عادل کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں چند سوالات تھے جن کے باعث میں لاشعوری طور پر ایک نامعلوم سی الجھن کا شکار تھا۔ جب اس نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا تو لگے ہاتھوں میں نے اپنی اس الجھن کو سلجھن میں بدلنے کا تہیہ کیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، تم نے زہرا کی ملکیت کے حوالے سے ایسی بات کی تھی، شاید اسی لیے وہ اداس اور غمزدہ ہے۔ اس چوری کو لے کر تمہارے چہرے پر وہ دکھ اور احساس زیاں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، زہرا کا نقصان میرا بھی نقصان ہے، لیکن شاید میں اپنے اندر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے عادل، ایک مرد کو تمہاری طرح ہی مضبوط اور ہمت والا ہونا چاہیے۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کل جمال کوٹ میں مقتول فضلو کی تدفین تھی، کیا تم نے کل اس کے جنازے میں شرکت کی تھی؟ نہیں تھانے دار صاحب، اس نے معذرت خانہ لہجے میں جواب دیا، بس مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا۔ ویسے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے گھر میں چوری کرنے والا جمال دین کمار کا بیٹا ہے۔ جلال دین اور اس کا بڑا بیٹا کمال دین تو بہت بڑے ماذ انسان ہیں، پتہ نہیں فضلو کیوں چوری چکا بن نکل آیا۔ عادل جمعے کی صبح مجھ سے ملنے تھانے آیا تھا تو اس نے فضلو کمار کے حوالے سے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا اور اس کا انکار مجھے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ جمال کوٹ کے چودھری مجید کا داماد تھا اور اس کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ ان 15 سالوں میں وہ کم از کم 70 مرتبہ تو ضرور جمال کوٹ گیا ہوگا، اور جمال کوٹ کی آبادی 600 نفوس سے زیادہ نہیں تھی۔ خیر، اب اس نے اقرار کر لیا تھا کہ وہ فضل دین اور فضلو مقتول کے بارے میں جان چکا ہے۔ چند روز پہلے تک فضلو ایک ہڈ حرام اور غیر ذمہ دار شخص تھا، یا زیادہ زیادہ سے آوارہ گرد کہا جا سکتا تھا۔ میں نے عادل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، اسے ڈاکو، چور اور لٹیرا جس شخص نے بنایا اس کا تعلق چودھری مجید کی حویلی سے ہے۔ میں نے آخری جملہ اتنی سنسنی خیز لہجے میں ادا کیا تھا کہ وہ ایسے اچھلا جیسے کسی زہریلے ناگنیوں سے ڈھک مارا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے الفاظ میں حد درجہ حیرت جھلکتی تھی۔ آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ گمبھیر لہجے میں متفر ہوا۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اور پتہ اور حسب نسب تو مجھے بھی معلوم نہیں، میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ البتہ میں نے اپنے آرٹسٹ سے اس کا خاکہ بنوا لیا ہے۔ کہاں ہے وہ خاکہ؟ اس نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ کیا آپ وہ خاکہ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، میں نے معطل انداز میں کہا، اس بندے کی شناخت تم سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے مشتاق کے فن کا نمونہ نکال کر عادل کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہا، لو دیکھو اچھی طرح سے اور مجھے بتاؤ یہ بندہ کون ہے؟ ذکرہ اسکیچ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ شادی کے موقع پر میں نے اسے جمال کوٹ میں دیکھا تھا، اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اسے کس جگہ دیکھا تھا۔ میرے کب یہ بندہ چودھری صاحب کی فیملی سے تو نہیں؟ ممکن ہے یہ شادی میں آنے والے مہمانوں میں سے کوئی ہو۔ میں وہ تمام وقت چودھری صاحب کی حویلی کے اندر یا اس کے آس پاس نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ادھر ہی اسے کہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بندہ چودھری مجید کی فیملی سے تعلق نہیں رکھتا تھا تو پھر وہ اس کے مہمانوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ وہ جمال کوٹ کا بندہ نہیں ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تم اپنے دماغ پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کرو کہ تم نے اسے جمال کوٹ میں کہاں دیکھا تھا۔ میری ابھی تک تفتیش سے میں سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بدھ و جمعرات کی درمیانی رات یہی بندہ فضلو کمار کے ساتھ جمال کوٹ سے گھوڑے پر سوار ہو کر کریم آباد پہنچا تھا، اور ان دونوں نے تمہارے گھر میں نقب لگائی تھی۔ فضلو تو اس دنیا میں باقی نہیں رہا، اگرچہ اس کا یہ ساتھی میرے ہتھے چڑھ جائے تو تمہاری گھر والی کے 25 تولے وزن کے طلائی زیورات اور 2500 روپے کی نقدی نامراد کے برآمد کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ فوراً بولا، تھانے دار صاحب، کیا میں آپ کے مطلوبہ بندے کا یہ کلمی خاکہ اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ وہ کس لیے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ ابھی جو آپ نے صورتحال میرے سامنے رکھی ہے اس کی روشنی میں نے کل صبح جمال کوٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں اس تصویر کو چودھری صاحب اور ان کے وفادار ملازمین کے سامنے رکھوں گا۔
चौधरी साहब ना भी सही, लेकिन उनके नौकरों में से किसी ने ज़रूर इस बंदे को देखा होगा और वो इसके बारे में लाजमी बहुत कुछ जानता भी होगा। तुम्हारी तजवीज़ इंतहाई माकूल और काबिल अमल है आदिल, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हें कल एक फ़ोटो दे दूँगा। फ़ोटो? उसने उलझन ज़दा लहजे में कहा। हाँ, मैंने साबत में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने इस कलमी तस्वीर के दर्जन भर फ़ोटोग्राफ बनाने का ऑर्डर दे दिया है। ये फ़ोटो कल सुबह मुझे मिल जाएंगे, इनमें से एक तुम भी ले लेना। शुक्रिया थानेदार साहब, वो बड़ी शायदगी से बोला। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, मैंने नरमी से कहा। लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरे 2 सवालात के जवाब देना होंगे। दूंगा, वो मजबूत लहजे में बोला। तो फिर पूछो, मैंने कहा। आपने इस बंदे की कलमी तस्वीर किस बुनियाद पर बनवाई है? उसने सवाल किया। मेरा मतलब है किसी ने तो आपको इसके हुलिये में बताया होगा। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है आदिल, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। मैं नवाजा एंड कंपनी को इस पर्दे के पीछे रखते हुए सच में झूठ का भगाड़ लगाकर अपने अल्फाज में इजाफा कर दिया। मैंने एक ऐसे बंदे को ढूंढ निकाला है जिसने जाए वक़ुआ की रात फजलू और इस बंदे को घोड़े पर सवार होकर करीमाबाद की तरफ जाते देखा था। मुज़क्करा बंदा जमाल कोर्ट से ही ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जब तक ये केस किसी किनारे नहीं लग जाता मैं इस ऐनी शाहिद का नाम मंदिर आम पर नहीं ला सकता, क्योंकि इससे तफ्तीश के अमल पर बुरा असर पड़ सकता है और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगा। ओह, तो ये बात है। वो बोझल सांस खारिज करते हुए अजीब सी नज़रों से मुझे तकने लगा और बोला, अब आप अपने 2 सवाल पूछ लें। सवाल नंबर 1, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस अंदाज में कहा। जुम्मे के रोज़ यानी परसों जब बरस सी बारिश में मैं तुम्हारे साथ जाए वक़ुआ के अंदरूनी माना करने तुम्हारे घर गया था तो मैंने तीनों कमरों को मकतूल पाया था। फिर जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे कमरे के खोल कर दिखाओ तो तुमने सबसे पहले इसी कमरे का ताला क्यों खोला जिसमें नकदी और तालाए देवदार रखे हुए थे? तुमने किसी दूसरे कमरे का रुख क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 2, मैंने सांस संवार करने के लिए लम्हा भर तौक़ुफ़ किया, फिर अल्फाज में इजाफा कर दिया। जब हम कमरे के अंदर दाखिल हुए तो तुमने कपड़ों वाली अलमारी को खुला देखकर बेसाख्ता ये क्यों कहा था, ओह खुदाया, वो सब कुछ ले गए। अलमारी को अच्छी तरह चेक किए बगैर तुम्हें कैसे पता चला कि चोर सब कुछ चुरा कर ले गए थे? तो आप मुझ पर शक कर रहे हैं? उसने खफगी आवाज़ लहजे में कहा। उसकी नाराज़गी में बेदारी ज़रूर शामिल थी, लेकिन हाँ, मुझे किसी किस्म का डर, खौफ या पछतावा दिखाई नहीं दिया। मैंने इसके उकताए हुए शिकायती सवाल को 2 टोक जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, जो मेरी तफ्तीश का तकाज़ा है। बाज़ औक़ात तो सच्चाई की तह तक पहुँचने के लिए एक फर्ज़शनास पुलिस अफसर को अपनी ज़ात पर भी शक करना पड़ता है। इंसाफ का असूल इतना आसान नहीं है जितना लोग आमतौर पर समझते हैं। थानेदार साहब, आपकी बात मेरी समझ में आ गई है, वो गहरी संजीदगी से बोला। अब मैं आपके दोनों सवालों का जवाब एक साथ देता हूँ। उसने 2 सेकंड का तौक़ुफ़ किया, फिर इन अल्फाज में वज़ाहत कर दी। मैं जानता था कि ज़ोहरा के तेलाई ज़ेवरात और नगद रकम किस कमरे में, इसलिए जब मुझे पता चला कि मेरे घर में चोरी की वारदात हुई है तो मेरे ज़हन में इस कमरे का ख्याल आया था। आपने भी देखा होगा, कपड़ों वाली अलमारी, खुली हुई अलमारी के दरमियानी हिस्से में एक छोटा सा सैफ बना हुआ था। जब मैंने सैफ के खुले हुए दरवाजे के अंदर देखा तो वहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आया, इसलिए मेरे मुंह से फ़ौरन ये अल्फाज निकले थे, ओ खुदाया, कि वो सब कुछ ले गए, क्योंकि मैंने ज़ोहरा के ज़ेवरात और नकदी सैफ के अंदर रखी हुई थी। उम्मीद है मेरी वजाहत से आपकी तसल्ली हो गई होगी। मैंने असाबत में सर हिलाने पर इक्तफा किया। आइंदा रोज़ सरकारी फ़ोटोग्राफ़र ने हस्बे वादा अपना काम सर अंजाम दे दिया। मैं तैयार होकर थाने आया तो मेरी मेज़ पर एक फूला हुआ भूरे रंग का लिफाफा पड़ा था। मेरे पूछने पर हवालदार ने बताया, मलिक साहब, थोड़ी देर पहले एक बंदा ये लिफाफा दे गया है। उसने सिर्फ इतना कहा है कि खबर फ़ोटोग्राफ़र ने इस लिफाफे को इंचार्ज साहब तक पहुँचाने के लिए कहा था। मैंने इस बंदे से लिफाफा लेकर आपकी मेज़ पर रख दिया है। मेरे ख्याल में इस लिफाफे के अंदर हमारे मतलूबा मुजरिम के फ़ोटो होंगे। इस दौरान मैं लिफाफा खोल चुका था। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है अली नवाज। मैंने हवालदार की तरफ देखे बगैर कहा, ये चीज़ केश के फ़ोटो प्रिंट है जो कल मुश्ताक ने तैयार किया था। आइंदा 1 घंटे में मैंने 3 पुलिस टीम तश्कील दी है और इन्हें आस पास के गाँव देहात की जानिब रवाना कर दिया ताकि वो इन फ़ोटोज़ की मदद से इस नामालूम बंदे का सुराग लगा सकें जो चौधरी की वारदात में मकतूल फजलू के साथ था और मुमकिन तौर पर जिसने फजलू कुमार को मौत के घाट उतारा था। इन्हीं पुलिस टीम में एक 1 मैन आर्मी टीम भी थी, यानी कि ज़मींदार आदिल। वो मुझसे एक फ़ोटो हासिल करने के बाद अपनी ससुराल मौजू जमाल कोट रवाना हो गया था। मैंने ऊपर 3 पुलिस टीम का जिक्र किया है। इनमें हर टीम में कुल 3 अफराद थे, एक पुलिस वाला और 2 मुकामी अफराद। मुझे उम्मीद थी कि आइंदा 24 घंटों में कोई बड़ी खुशखबरी ज़रूर मुझ तक पहुँचेगी। मौजू करीमाबाद और जमाल कोट के अलावा चकसलाम,
فرید گڑھ اور چاندپور نامی گاؤں بھی میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ چکسلام موضوع کریم آباد کے جنوب میں لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور فرید گڑھ موضوع جمال کوٹ سے 12 میل دور انتہائی مغرب میں تھا، جبکہ چاندپور جمال کوٹ کے جنوب مشرق میں کم و بیش 5 میل کی دوری پر تھا۔ ایک کچا راستہ نہر کی طرف سے بھی چاندپور تک آتا تھا۔ یہ تمام تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس عجیب و غریب واردات کے میدان کو سمجھ سکیں۔ عادل کی ذات کو شک کے حلقے میں بند کرنا اسے خاصا چبھا تھا۔ جب آپ سامنے والے کی انا یا خودداری پر چوٹ لگاتے ہیں تو اس کی جانب سے دو طرح کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 1، اگر وہ کسی بھی حوالے سے ڈیفالٹر ہے تو وہ آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا اور عین ممکن ہے کہ آئندہ کبھی آپ کی اس سے ملاقات بھی نہ ہو۔ نمبر 2، اگر وہ سچا ہے تو پھر وہ اپنی ذات کے حوالے سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جی جان سے میدان عمل میں کود پڑے گا، اور عادل نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ اس روز و دوپہر کے بعد دوبارہ بارش شروع ہو گئی تھی، تاہم اس کی شدت میں ایسی سرکشی اور تندی نہیں رہی تھی روزمرہ کے کاموں میں تعطل پیدا ہو جائے۔ اس بارش کو خوشگوار بوندا باندی کہا جا سکتا تھا۔ شام سے چند منٹ پہلے عادل تھانے آیا اور اس نے بڑے فخریہ لہجے میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے اس بندے کا سراغ لگا لیا جسے آپ بے تابی سے تلاش کر رہے تھے۔ بات کے اختتام پر اس نے فوٹو نکال کر میرے سامنے رکھ دیا جو صبح میں نے اسے دیا تھا۔ عادل کی اطلاع میں سنسنی خیزی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں پوچھا، کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس کا نام طفیل تائی ہے اور یہ سعید نائی کا اخلوتا بیٹا ہے۔ وہ مسکرا شخص کے جغرافی اور تاریخ سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا، اس کا تعلق موضوع چاندپور سے ہے، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، وہ کئی بار جیل بھی جا چکا ہے۔ ایک مرتبہ اسے کسی سنگین جرم میں 8 سال کی بھی سزا ہوئی تھی، لیکن یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ یقیناً یہ میرے یہاں تعینات ہونے سے بہت پہلے کی بات ہوگی، ورنہ مجھے طفیل نائی کے بارے میں ضرور معلوم ہوتا۔ میں نے عادل کا بیان گہری سنجیدگی اور توجہ سے سنا اور اس کے خاموش ہونے پر ٹھوس لہجے میں پوچھا، کیا یہ ساری معلومات میں چودھری صاحب نے دی ہیں؟ نہیں جناب، وہ موجود نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، چودھری مجید تو طفیل نائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ ساری باتیں مجھے حویلی میں کام کرنے والے ایک ملازم قدیر نے بتائی ہیں۔ قدیر کا تعلق بھی کسی زمانے میں موضوع چاندپور ہی سے تھا۔ قدیر نے بھی طفیل نائی کو حویلی کے اندر دیکھا تھا۔ دراصل بات یہ ہے، وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے موقوف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، چودھری مجید کے چھوٹے بھائی چودھری حمید کے سسرال چاندپور میں ہیں۔ ریحانہ کی شادی میں شرکت کے لیے کئی لوگ چاندپور سے جمال کوٹ آئے تھے، جن میں سے بعض تو ہفتے بھر ہی حویلی میں رکے رہے تھے۔ میرے خیال میں طفیل نائی بھی انہی کے ساتھ جمال کوٹ آیا تھا۔ کیا چودھری برادران ایک ہی حویلی میں رہائش پذیر ہیں یا دونوں کے گھر الگ الگ ہیں؟ میں نے فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ حویلی تو ایک ہی ہے تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا، لیکن اندر خانہ دونوں بہن بھائیوں کا قیام اور قیام اور دیگر معاملات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اس نفاق کا سبب دونوں بھائیوں کی بیویاں ہیں۔ چودھری مجید کی بیوی نجمہ خاتون اور چودھری کی بیوی شکیلہ بیگم کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ دونوں بھائی اپنی بیویوں کے مسائل، فطرت اور عادات سے اچھی طرح واقف ہیں، لہٰذا انہوں نے امن و امان اور عزت آبرو کے معاملات کو قابو میں رکھنے کے لیے دونوں فیملیز کے الگ الگ رہن سہن پر سمجھوتا کر رکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چودھری برادران زمانہ شناس اور حقیقت پسند ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انہیں صاحبان اور فراموش بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ بیویوں کی چک چک تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا گلا کاٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ طائری انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ تمہارے اس فوٹو کے بارے میں چودھری مجید ہے کسی نے تم سے کوئی سوال کیا؟ میں نے معطل انداز میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ میں نے اپنی اس مشن کا ذکر صرف چودھری مجید سے کیا تھا، اور وہ بھی سارا منظر بیان کرنے کے بعد وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، اور کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں اور میں نے خود سے کسی کو کچھ بتایا نہیں۔ چودھری صاحب نے میری موجودگی میں اپنے ملازم قدیر سے پوچھ تاچھ کی اور یہ تاکید بھی کر دی کہ ان معاملات کو وہ خود تک ہی محدود رکھے۔ تب تو ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھری گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد عادل تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اپنے بندے کے بارے میں مجھے اس قدر مفید معلومات حاصل ہو چکی تھی کہ کسی عملی اقدام کے لیے میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں نے حوالدار علی نواز کی موجودگی میں 3 افراد کی ایک ٹیم بنائی اور انہیں ہر ضروری چیز سے لیس کر کے طفیل نائی کی گرفتاری کے لیے موضوع چاند پر روانہ کر دیا۔ منگل کے روز 14 جنوری کی صبح کئی لحاظ میرے لیے اطمینان بخش اور نتیجہ خیز اور خوش آئند تھی۔ میں نے گزشتہ رات حوالدار علی نواز کی قیادت میں جو پولیس پارٹی طفیل نائی کی گرفتاری کی غرض سے چاندپور بھیجی تھی، وہ طلوع آفتاب کے ساتھ کامیاب لوٹی تھی۔
اور میرا مطلوبہ بندہ یعنی تفیل نائی اس وقت حوالدار کی حوالگی میں ٹرائل روم کی سیر کر رہا تھا۔ کوئی ملزم جب پولیس کے ہاتھ سے چڑھ جائے تو اس کی زبان کو رواں کرنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ تھانے سے دور میل کریم آباد سے نہر کے کنارے کچے راستے پر کموں پہ 4 میل، پھر ایک مقام سے چاندپور کے سمت جنوباً 5 میل کا سفر کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اتنا ہی فاصلہ واپسی کا بھی تھا۔ بلاؤ ماہ جنوری کی 14 گھنٹے پر محیط لمبی رات کا کہ وہ لوگ علی صبح اپنے مشن سے سرخرو ہو کر واپس آئے تھے، لیکن دوران مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے ان کے جسموں کی جو حالت ہوئی تھی وہ علی نواز کی تفتیش سے صاف جھلک رہی تھی۔ حوالدار نے اپنی جھنجھلاہٹ، بیداری، تھکاوٹ اور خفگی کو تفتیش میں غصے میں بدل کر صرف آدھے گھنٹے میں ہی تفیل نائی کی زبان سے اقرار جرم کروا لیا تھا۔ تفیل کے بیان کے مطابق اس کی نیت میں کوئی فتون آ جانے کے سبب فضلو کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ فضلو کی عبرتناک موت اس کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اس غریب فضلو نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے اس کی جان لے لی؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ بیچارہ تو تمہیں جانتا تک نہیں تھا، تم نے اسے اپنے مکرہ منصوبے کی بھینٹ کیوں چڑھایا؟ اور وہ تمام مال جو تم نے کہاں چھپایا؟ حوالدار تفیل کو چاندپور سے گرفتار کر کے تھانے تو لے آیا تھا، لیکن چاندپور میں بعد نظر راستے میں اتنے طلائی زیورات اور نقدی کے حوالے سے زبان نہیں کھولی تھی، مگر حوالدار کی حالیہ میزبانی نے تفیل کی زبان کے سارے قفل کھول دیے تھے اور وہ کسی ریکارڈ کی مانند بجنے کی پوزیشن میں تھا۔ فضلو سے میری کوئی دوستی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی دشمنی، تفیل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ جمال کوٹ کے کسی شخص کو اپنے ساتھ ملا کر یہ واردات کرو، اور جب مال ہتھے لگ جائے تو اپنے ساتھی کا کام تمام کر دینا۔ اور جہاں تک چودھری کے مال کی بات ہے تو وہ ذرا دیکھ کر رک کر گہری سانس لینے لگا۔ حوالدار نے اس کا گویا حشر نشر کر ڈالا تھا، اسے بولنے میں کافی دقت ہو رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد وہ دوبارہ بولا، فضلو کو موت کی نیند سلانے کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہو کر جمال کوٹ گیا تھا، اور قیمتی سامان والی پوٹلی میں نے چودھرائن جی کے حوالے کر دی تھی۔ کون چودھرائن؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ جمال کوٹ کی حویلی میں 2 چودھرائنیں ہیں، میں نے چودھرائن شکیلہ بیگم کی بات کر رہا ہوں۔ تھانے دار صاحب، وہ کمزور سی آواز میں بولا، میں یہ سب کچھ انہی کے حکم پر کیا ہے۔ تفیل سے سوال و جواب کے دوران میں اس کا اقبال جلم بھی قلم بند کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، بعد میں تم اپنے بیان سے پھرو گے تو نہیں؟ جو سچائی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی۔ بات میری مرضی کی نہیں ہے، تمہارے مستقبل کی ہے تفیل۔ میں نے قانونی نکتے کی جانب اس کی توجہ کرواتے ہوئے کہا، تمہارے اس بیان کی روشنی میں پولیس جھوٹے چودھری حمید والے رہائشی حصے پر چھاپہ مارے گی، اور مال مذکورہ برآمد کرنے میں ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں شکیلہ بیگم تم سے بڑی مجرم گردانی جائے گی، کیونکہ تم نے اس کے ایمان پر یہ سب کیا ہے۔ ممکن ہے کہ تمہیں سزائے موت کے بجائے عمر قید ہو جائے، یعنی کہ فوری طور پر تم اللہ کو پیارے نہیں ہوگے، لیکن اگر تم نے اس بیان سے مقررتے ہوئے چودھرائن کو بچانے کے لیے سب کچھ اپنے سر لے لیا تو سمجھ لو پھانسی پکی ہے۔ وہ سری سوار نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، اس نے بھرائی ہوئی مگر منت ریز آواز میں کہا، یہ طرح زندگی کی امید ہے میں اسی سمت جاؤں گا، اور یہ سچائی کا ساتھ دینا بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ جائے، وہ میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے۔ اس مقبت کو بہت دیر سے حق اور سچ کا ساتھ دینے کا خیال آیا تھا۔ بہرحال میں نے دیر آئے در آیت کو ذہن میں رکھ کر طفیل سے مزید کوئی سوال نہیں کیا، اور اقبالی بیان پر اس کا انگوٹھا لگوانے کے بعد اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد تمام مراحل آسان ہو گئے۔ اس روز میں عادل اور 2 کانسٹیبل کو ساتھ لے کر جمال کوٹ پہنچ گیا۔ میں نے راستے میں عادل کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ سچائی جان کر اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے خاصے جارحانہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آخر میں نے اس عورت کا کیا بگاڑا ہے جو اس نے میرے گھر کا صفایا کرا دیا؟ تمہارا سوال بہت اچھا ہے عادل، مجھے پسند آیا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، لیکن اس کا جواب میں نہیں تمہارے سسر کی بھاوت شکیلہ بیگم دے گی، اور جب مجھے پتہ چل جائے گا تو میں بھی تمہیں پہلی فرصت میں بتا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ جبلس ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ جمال کوٹ کی حویلی میری ہنگامی کارروائی کافی تسلی بخش اور نتیجہ خیز رہی۔ اگرچہ اس موقع پر بڑے چودھری مجید نے مجھے ہاتھ ہولہ رکھنے کو کہا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ چودھری صاحب، آپ کی سب سے بڑی بیٹی زہرا کے گھر سے چوری ہونے والے 25 تولے کے طلائی زیورات اور 2500 روپے کی تگڑی رقم میں نے آپ کی نگاہ کے سامنے آپ کی بھابھی شکیلہ بیگم سے برآمد کی ہیں، میں نے شگاف الفاظ میں کہا۔ میں نے تفیل نائی کو اپنے تھانے کی حوالات میں بند کر رکھا ہے، اور اب شکیلہ بیگم کو بھی مال بازیاب میں تھانے لے کر جا رہا ہوں۔
ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ تھانے دار صاحب، چودھری مجید نے خوشامد انداز میں مجھ سے کہا، یہ نقدی اور طلائی زیورات میری بیٹی کی ملکیت ہیں۔ اگر زہرا اپنی چچی کو معاف کر دے تو کیا آپ اس معاملے کو ادھر حویلی میں رفع دفع کرنے کو تیار ہیں؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ یہ معاملہ محض زیورات اور نقد چوری کا نہیں چودھری صاحب، جو مال مذکورہ کی برآمدگی کے بعد اسے رفع دفع کر دیا جائے۔ اس گھناؤنی واردات کے ساتھ ایک انسان کا قتل بھی جڑا ہے جو طفیل نائی نے آپ کی بھابھی کے حکم پر کیا تھا، لہٰذا آپ مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی توقع نہ رکھیں۔ کیونکہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے گہری نظر سے چودھری مجید کی طرف دیکھا اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، کوئی شخص اتنا اعلیٰ رفع خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا اس کا واسطہ نیچے خاندان یا طبقے سے ہو، قانون کی نظر میں ان دونوں کے خون کی قیمت اور اہمیت ایک جیسی ہے۔ میں فضل دین اور فضلو کمار کی موت کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرے اٹل انداز کے جواب میں چودھری مجید دور کی کوڑی لایا۔ اس نے سسراتی انداز میں مجھ سے پوچھا، اگر ہم فضلو کے بھائی اور باپ کو خون بہا کے لیے راضی کر لیں تو کیسا رہے گا؟ وہ لوگ دین کی مد میں جتنی رقم یا زرعی عارضی کا مطالبہ کریں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ آخر انہیں بھی اسی گاؤں میں رہنا ہے، وہ میری اس پیشکش کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ چودھری مجید کے آخری دو لفظوں میں موجود ایک سنگین دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ مجھے اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ چودھری مجید اپنی طاقت اور اختیار کے بل پر مقتول فضل کے روائن کی زندگی کو عذابناک بنا سکتا تھا، لہٰذا اس موقع پر میں نے اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اس کیس کو عدالت تک تو پہنچا کر ہی دم لوں گا، میں نے ٹھنڈے اور آسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ مقتول اور فضل کے روائن کو خون بہا کی رقم لے کر کیس ختم کرنے کے لیے راضی کر لیتے ہیں تو مجھے کیا بھلا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر ایسی ہر کوشش آپ اپنے وکیل کے ذریعے جج کے سامنے عدالت میں کریں گے۔ میرے دو ٹوک انداز میں ایسی توانائی بھری ہوئی تھی کہ چودھری مجید کو چپ لگ گئی۔ اس موقع پر چودھری حمید نے عادل سے کہا، پتر تم ہی تھانے دار کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ چاچا جی، عادل نے معطل انداز میں کہا، فی الحال تو تھانے دار کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ آسانی سے میری بات سمجھ بھی نہیں رہے۔ تم جانتے ہو شکیلہ نے اپنے بھتیجے کے لیے ریحانہ کا رشتہ مانگا تھا۔ چودھری حمید نے عادل سے کہا، بھائی صاحب، چودھری مجید اس رشتے کے لیے تقریباً راضی ہو چکے تھے لیکن تم نے ان کا ارادہ بدل دیا۔ بھائی صاحب تمہاری بہت سنتے ہیں، بس شکیلہ کے دل میں اسی بات کا غصہ تھا۔ اس کے خیال میں اگر تم اس رشتے کی مخالفت نہ کرتے تو ریحانہ کی شادی شکیلہ کے بھتیجے سے ہو جاتی۔ میں جانتا تھا کہ شکیلہ تم سے نفرت کرتی ہے لیکن اپنی نفرت کے اظہار کے لیے اس نے جو رائے اختیار کی میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اگر میں نے ریحانہ اور شکیلہ کے چاچی کے بھتیجے کی شادی کی مخالفت کی تھی تو اس کا سبب بھی آپ سب کو معلوم ہے۔ عادل نے حد درجہ زہریلے لہجے میں جواب دیا، میں اس حویلی کا داماد ہوں اور ریحانہ رشتے میں چھوٹی سالی ہی صحیح لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن نورین کے مقام پر دیکھا ہے۔ چاچی شکیلہ کا بھتیجا ریحانہ سے نہ صرف 15 سال بڑا ہے بلکہ وہ ذہنی مریض بھی ہے۔ اس کی دماغی بیماری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ جب میں ریحانہ کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں تو پھر میں ایک ذہنی معذور سے اس کی شادی کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ میں نے جو بھی کیا اس پر مجھے کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں، میں نے صرف آواز حق بلند کی ہے۔ چودھری برادران کے سر شرم سے جھک گئے۔ عادل نے میری طرف دیکھا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، عادل جمال کوٹ کی طرف آتے ہوئے تم نے مجھ سے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب آخر میں نے اس عورت کا کیا بگاڑا ہے جس نے میرے گھر کا صفایا کرا ہے؟ مجھے یقین ہے تمہیں اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس نے ساوت میں گردن ہلا دی۔ عادل نے آواز حق بلند کر کے اس کا ثمر بھی پا لیا تھا۔ ریحانہ کی زندگی تباہ و برباد ہونے سے بچ گئی تھی اور اب میری باری تھی۔ میں بھی قانونی کارروائی میں مصروف ہو گیا تاکہ آگے چل کر اس آواز حق کو نہ دبایا جا سکے۔